صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی. محترم جناب مسرت اجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج یہاں پر آئے. ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ ہے ہماری, اس کے چیئرمین سردار تنویر صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ آصف بھی موجود ہیں. ایک جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ. میرے دائیں جانب ہمارے گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب, ان کے ساتھ میرے سینئر صدر حمزہ سروش اور میرے نائب صدر فیصل شہزاد بھی سب موجود ہیں. راولپنڈی چیمبر کی طرف سے ہم تمام لوگوں کی طرف سے آنے والے تمام ممبران کو خوش آمدید. ایک بڑا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے پچھلے ہفتے فیڈریشن آف ریئلٹرز کا ایک پروگرام بھی اٹینڈ کیا, جس میں مجھے کچھ حقائق پتہ چلے, کچھ ٹیکسیشن کے متعلق چلے جو کہ بہت پریشان کن تھے. ایک ایسا سیکٹر جو اپنے ساتھ مور دین 40-45 الائڈ سیکٹرز کو لے کے چل رہا ہے, اس کے اوپر ایسی بندش لگا دینا, اس کے اوپر ٹیکس کی برمار کر دینا, اس کے 7E کے اندر لے آنا حکومتی ایک ایسے اقدام ہے جو کہ اس انڈسٹری کو بند کرنے کے مترادف ہے. میں نے تب بھی ایک عزم کا عائدہ کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس 2016-17 میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھا جب بھی فیڈریشن آف ریئلٹرز فارمولیٹ ہو رہی تھی, اور راولپنڈی چیمبر 2023 میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے. آپ لوگوں کا کوئی بھی ایشو تھا, میں نے اس ٹائم آپ لوگوں سے پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کی. میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اپنے تمام سفارشات ہمیں بھیج دیں تاکہ ہماری کل صدر پاکستان سے ملاقات ہونی تھی. اس میں ہم نے اس ڈیکلیریشن میں جو پوائنٹس مجھے پتا تھے میں نے شامل کر دیے تھے. اگر کوئی پوائنٹ پھر بھی مس ہو گیا ہو تو ہم ڈیکلیریشن کی کاپی چیئرمینس دونوں کو ہم شیئر کریں گے, تو آپ ان کے ساتھ بات کریں. جو ممبرز یہاں پہ موجود ہیں ان سے میری یہی درخواست ہوگی کہ اپنے رشتے کو راولپنڈی چیمبر کے ساتھ اور مضبوط رکھیں. اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگس میں تو آنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب اس سیکٹر کے مسائل کے اوپر ہم بات کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ ہم کامن ایشوز کے اوپر بات کریں گے. بٹ اس کے علاوہ راولپنڈی چیمبر بہت ساری ایسی فیسلٹیز اپنے ممبرس کو دے رہا ہے جو کہ آپ بڑے باعزت طریقے سے اویل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک پولیس کا خدمت سینٹر ہے, ہم نے اس کو ایک اپ گریڈ کیا ہے. ہمارے پاس نادرا کا پراپر ایک سینٹر موجود ہے, آپ آئیں اپنے جو بھی ان آفسز کے کام ہے باعزت طریقے سے اٹینڈ کریں. یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف جانے کے ہمارے وہ اسٹیپس ہیں جن کے لیے ہم بارہا کوشش کرتے ہیں کئی سالوں سے. میں چاہوں گا کہ آج آپ سب ایک انٹریکٹیو کردار ادا کریں اس میٹنگ کے اندر, اپنی سفارشات پیش کریں. ہمارے دونوں چیئرمین یہاں موجود ہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ایسی موجود ہے میٹنگ منٹس لینے کے لیے, اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مل کے آگے چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. بفور پروسیڈنگ فار دا میٹنگس میں درخواست کروں گا گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب سے فار ہز ویلیوبل انپٹس, اور اس کے بعد ہم چیئرمین کے حوالے کریں گے, میٹنگ ہم اسٹارٹ کریں گے. جی سہیل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مسرت اجاز صاحب, سردار طاہر صاحب کا ہم انتظار کر لیتے ہیں, اور ایک سردار ہے تو دوسرے سردار کا انتظار کرتے ہیں. سردار تنویر صاحب, کیانی صاحب, اور اس ٹریڈ سے وابستہ ہمارے دوست بھائی ادھر موجود ہیں. آج وہ چہرے تھوڑے سے اترے ہیں, جو بتا رہے ہیں کہ کاروبار کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, لیکن وہ تو حالات کسی بھی کاروبار کے اچھے نہیں ہیں. حالات تو بہت خراب ہے. جو اس وقت صورت حال ہے وہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی والی وارث نہیں ہے. امپورٹر جو ہے وہ امپورٹ نہیں کر سک رہا, ٹریڈر جو ہے وہ ٹریڈ نہیں کر سک رہا, انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ اس کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ایکسپورٹر کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو سچویشن تو بہت گمبھیر ہے, اور انفارچونیٹلی اسٹیپس کچھ ایسے لیے گئے بجٹ میں بھی جنہوں نے اس کو فردر اس سچویشن کو خراب کیا. یہ جو 7E ہے, 7E کو انہوں نے انٹروڈیوس کر کے اس بزنس کو اور وہ ڈالرز کا جو انفلو تھا اس کو بھی روک دیا.
ہم جب ملے چیئرمین ایف پی آر کو اور اس وقت مفتاح اسماعیل تھے، تو میں نے پوچھا چیئرمین صاحب سے کہ یہ 7E سے کتنا ریونیو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو آئی ایم شیور ان کی کیلکولیشن کوئی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا فائل ایسے دیکھتے دیکھتے 12 ارب روپے. میں نے کہا سر 12 ارب روپے کے لیے آپ نے 12 ارب ڈالر کا نقصان کر دیا. جو پاکستانیز لیونگ ابراڈ، ان کے لیے سیفسٹ انویسٹمنٹ واز کہ بائی اے پلاٹ، بائی اے پراپرٹی. وہ اور جی ہاں، تو مفتاح صاحب کہنے لگے اچھا 1% سے 0.5 کر دیں. یہ ہم نے کہا نہیں، اس پہ بات کریں گے. یہ سردار صاحب بھی تھے، سردار طاہر واز دیئر ان دیٹ میٹنگ. وہ طے ہوا جی اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے اور اس پہ بات کریں گے. اب ہوا یہ کہ اس میں خرابیاں تو بہت ساری تھیں یہ 7E میں. کچھ کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی. لائک وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بلڈنگ ہے جو آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، یا کوئی شاپ ہے یا کوئی آفس ہے یا کوئی گھر ہے، اور وہ کرایہ جو ہے آپ ٹیکس دے رہے ہیں 5 لاکھ روپے، اور جو انکم ٹیکس آفسر ہے وہ اس پراپرٹی کی اسیسمنٹ کرتا ہے کہ یہ 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے، تو جو مالک ہے اس کو وہ 5 لاکھ اس نے ٹیکس دے دیا ہوا ہے، تو اسے 5 لاکھ اور دینا پڑے گا. یہ شروع میں یہ تھا. تو ہم نے اس کو ایجیٹیٹ کیا. اس وقت جو راولپنڈی چیمبر واز دا اونلی چیمبر جس نے اس کو ٹیک اپ کیا. اس وقت بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. یہ میں متعدد بار میں نے فون کیے بہت سارے ساتھیوں کو، جن میں سردار طاہر صاحب بھی ہیں، مسرت اعجاز صاحب سے بھی بات ہوئی، اور ان کو میں کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ بڑا سیریس معاملہ ہے اس کو. تو اور پھر ہم نے کہا کہ یہ کیا کوئی پابندی ہے کہ ایک سے زیادہ آفیسز نہیں آپ رکھ سکتے؟ یعنی وہ ایک آفس کا تھا، تو کوئی پابندی ہے کہ ایک سے زیادہ آپ بزنس نہیں کر سکتے؟ یہ تو حق ہے. تو وہ پھر ہم نے ایک اس پہ ایجیٹیٹ کیا، ایک ریکمنڈیشنز جو تھیں وہ بھجوائیں، اور اس وقت ہم نے ڈار صاحب لنڈن تھے، ان کو بھی بھیجا، حنیف عباسی صاحب کو بھی انوالو کیا، سینیٹر طلحہ کو انوالو کیا، مفتاح اسماعیل کو بھیجا. تو پھر انہوں نے جب وائنڈنگ اپ اسپیچ میں وہ کچھ بہتری جو ہے وہ آ گئی، اور کچھ بہتری تو اپنے لیے بھی، اور ایسی بہتری بھی کہ ایکسکلوژن میں انہوں نے ڈال دیا کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں اور جو آرم فورسز پرسنل، اور ان کو اگر پلاٹ کوئی الاٹ ہوا ہے تو وہ ایگزیمپٹ ہے، لیکن باقیوں کو تو ابھی جو ان کے پاس ایف بی آر کو پارلیمنٹ میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایکسکلوژن کلاز آلریڈی موجود ہے. ہمارا ابھی بھی یہ پوائنٹ ہے کہ اس میں ایکسکلوژن میں یہ بغیر پارلیمنٹ کے گئے ہوئے اس میں ایف بی آر جو ہے خود ہی اس میں چینجز جو ہے وہ لا سکتے ہیں. اچھا، یہ یہاں تک تو چلے، وہ کچھ تھوڑی سی بہتری تو میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ آئی. لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے دیکھیں، اس نے کیا یہ کہ کانفیڈنس جو ہے اس کو شیٹر کر دیا. پراپرٹی سے لوگ دور جانا شروع ہو گئے، ڈر گئے، ڈر خوف پیدا کر دیا.
اور ایک تھا ان کو کہ کیونکہ پچھلی گورنمنٹ نے وہ کنسٹرکشن پیکج دیا تھا جس نے رزلٹ دینے شروع کر دیے تھے، اور اس گورنمنٹ نے اس کو چینج کرنا تھا کیونکہ وہ کریڈٹ تو پچھلی گورنمنٹ لے کے جا رہی تھی. تو یہ دیکھیں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا. اور پھر جب یہ ٹرانزیکشنز رکی ہیں تو جو ایف پی آر کو ریونیو مل رہا تھا ٹرانسفر میں، پرچیز میں، وہ بھی رک گیا، ختم ہو گیا. یعنی یہ سمجھ سے بالا ہے یہ کہ آپ نے ایک ایسی اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں ابھی گورنمنٹ کو ایک پیسہ نہیں ملا، بیکاز وہ چیلنج ہوا ہے، ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، پھر سندھ ہائی کورٹ نے تو اگینسٹ کر دیا. راولپنڈی چیمبر بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے جس میں راولپنڈی چیمبر نے بھی اس کے اگینسٹ ریٹ جو ہے وہ فائل کی، اور ابھی اس کا وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی جو ہے سندھ سے جن کو نے اپیل جو ہے وہ فائل کر دی ہوئی ہے. تو ملا ایک پیسہ نہیں ہے گورنمنٹ کو، لیکن نقصان جو ہے اس کاروبار کا بھی ہو گیا، اس ملک کا بھی ہو گیا، حکومت کا بھی ہو گیا کہ نہ ریونیو جو ہے وہ ختم ہو گیا. لوگوں نے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں ان کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ رک گئی، ٹرانزیکشنز رک گئی ہیں. یہ اس بزنس کو ایسا سوچ لیا گیا کہ اس بزنس کو بالکل ختم کر دینا ہے، لیکن وہ بزنس کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان اصل میں کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ اب ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ پیسہ کہیں اور تو ڈائیورٹ نہیں ہوا، کسی نے کسی اور طرف تو نہیں لگا، کوئی انڈسٹری تو نہیں لگ گئی. انڈسٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں، ہر کاروبار جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. تو یہ ہم نے تو کوئی موقع نہیں چھوڑا جی. بہت سارے ساتھی ایسی میٹنگز میں ہوں گے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تو میں بلکہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو ہم ملے چارٹر آف اکانومی کے لیے، اور وہاں میں نے انہیں کہا کہ آپ کا جو کنسٹرکشن پیکج جو ہے جو پرفارم کر رہا تھا وہ انہوں نے ریورس کر دیا. تو انہیں بھی زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا تھی، مجھے حیرانگی ہوئی کہ پتہ ہونی چاہیے تھی. تو پھر انہوں نے بتایا یہ 7E جو ڈیمڈ رینٹل انکم کر دی ہے، یہ باقی چیزیں کر دی ہیں، تو اس سے جو 31-32 بلین ڈالرز جو پاکستانیوں نے بھیجے تھے تو وہ اس دفعہ تو ویسے ہی کم ہونے ہیں. اب دو چیزیں دیکھیں، ایک تو ابھی یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ بینک کا ریٹ اور منی چینجر کے ریٹ میں بڑا فرق ہے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انفلو ہی آپ کا بند ہو گیا. 19-20% ڈکلائن ہے فارن ریمیٹنس میں. یعنی لوگوں نے اب وہی جس کو نہیں پتا وہ بینکنگ چینل سے بھیج رہے ہیں. ادروائز 30-40 روپے کا آپ نے فرق کر، یہ 30-40 روپے کا فرق ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ڈالر کا انفلو جو ہے وہ کم ہے. اگر وہ بڑھتا تو یہ فرق بھی کم ہوتا. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اور بڑا دل دکھتا بھی ہے اور کہ کسی کو اس ملک کا اس وقت خیال نہیں ہے. سارے اپنی پولیٹیکل سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں. کسی پارٹی کو بھی ہم پارٹی سے بالا تر ہو کے اگر ملک کے حوالے سے سوچا جائے تو وہ چیزیں، یعنی ہم یہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی بات کرتے ہیں. اور اس میٹنگ میں ہاں عمران خان صاحب نے ہمیں یہ کہا، میرے ساتھ 7
فارمر پریزیڈنٹ تھے راولپنڈی چیمبر کے، اینڈ ہی سیڈ دیٹ کہ میں نے انہیں کہا کہ جناب اگر اکانومی نہ رہی تو یہ پرائم منسٹرشپ کیا ہے اور یہ حکومت کیا ہے، یہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی. تو ہی فائنلی، جو کہ بہت مشکل کام تھا، ہی فائنلی ایگریڈ، اور انہوں نے کہا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی آپ یہ چارٹر آف اکانومی. انہوں نے کہا اوکے آئی ول سائن دا چارٹر آف اکانومی ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری. اب جو پولرائزیشن ہے، جس قسم کی پولیٹیکل سچویشن ہے، اس میں تو وہ سامنے آپس میں ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، بیٹھنے کو تیار نہیں کسی قسم کا، اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. دیکھیں جو ڈیسیژن لینے والے ہیں وہ ڈیسیژن نہیں لیے جا رہے. ابھی صورت یہ ہے کنٹینر جو ہیں وہ پورٹ پہ کھڑے ہیں، وہ کلیئر نہیں ہو رہے، اور ڈیمیج جو ہے اس پہ بڑھتا جا رہا ہے. تو لوگ سخت پریشان ہیں. تو اس حوالے سے تو آپ سب کو بھی تھوڑا سا تسلی میں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ سارا بزنس ہی جو ہے وہ ایسی حالت میں ہے جس پوزیشن میں آپ ہیں. اس لیے وہ میں نے کہا کہ تھوڑی سی مسکراہٹ جو ہے اپنے چہروں پہ لائیں، کیونکہ پوٹینشیل اس میں ہے جی انشاءاللہ ویل گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن. لیکن یہ وقت ہے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا، یہ وقت ہے اپنی یونٹی دکھانے کا، یہ وقت ہے اپنے ہاؤس کو سیدھا کرنے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنے، کہیں جو کمی ہے اس کو بھی سیدھا کرنے کا. کہیں آپ نے بھی اس فیلڈ میں کچھ جو ایسی چیزیں ہیں جو جی آپ بھی رینٹلز دے رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنے کا، کیونکہ آپ وہ بہت زیادہ پرابلم میں ہوں گے جنہوں نے پرومسز کیے ہوئے ہیں کہ اتنے رینٹل دیں گے، اور یہ تو وہ چیزیں ان کو بھی سیدھا کرنے کا. لیکن ہم نے ابھی پرسوں آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس کی راولپنڈی چیمبر نے، جس میں کراچی سے لے کے گلگت اور سکردو اور کوئٹہ اور ہر جگہ کی ریپرزنٹیشن تھی. لاہور چیمبر بھی، باقی پنجاب کے بھی سارے چیمبر، اور ساروں کی کیفیت یہی ہے جو آپ کی ہے. ایون 7E کے حوالے سے بھی میں نے وہاں خرم دستگیر بھی آئے ہوئے تھے، اور مرتضی جو انڈسٹریز منسٹر ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے. اس حوالے سے بھی بڑے فورسفل طریقے سے ان سے بات کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو خرم دستگیر نے تو یہ خاص طور پہ کہا کہ یہ جو 7E والی آپ نے بات کی ہے، میں اس پہ بات کروں گا، کیبنٹ میں بات کروں گا. تو ہم اب راولپنڈی چیمبر اپنے طور پہ، بلکہ ہم نے تو آپ یہ سمجھے نا کہ وہ 52 چیمبر جن کی موجودگی تھی، وہ سارے آن بورڈ ہو گئے، سارے آپ کی سپورٹ میں ہو گئے، سارے آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم مل کے چلیں گے، کوشش کرتے رہیں گے. ایٹ ٹائمز فیل یہ ہوتا ہے کہ آپ بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، لیکن وہ بین بجاتے رہنا ہے، ہم نے چھوڑنا نہیں. اور جہاں کہیں ضرورت ہو اپنا حق لینے کی، تو اس کے لیے کہیں ایکسٹریم سٹیپس بھی لینے پڑتے ہیں، اس کے لیے بھی تیار رہیں. اور احتجاج کرنا پڑا احتجاج بھی کریں گے، اور انشاءاللہ چیزوں کو ٹھیک کرائیں گے. اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا کہ ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں. لیکن آپ سے ایک ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بہت نوازا ہے. آپ سب فائنینشلی الحمدللہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے اپنی پریزنس شو نہیں کی. نہ میڈیا میں آپ نظر آئے ہیں، نہ آپ نے کوئی اشتہار دیا ہے، نہ. تو دیکھیں وہ یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں.
اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں بھی آپ کو ایک کیمپین جو ہے وہ چلانی چاہیے, اور وہ کیمپین چلتی رہنی چاہیے. ایک امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ یہ مافیا ہے, آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایکچولی اس میں جو چیز ہے وہ بتانے کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ 40 سے زیادہ انڈسٹریز انوالوڈ ہیں, اس کے ساتھ وہ پاکستانی لیونگ ابراڈ وہ انوالوڈ ہیں. اس میں جو لوگوں نے ٹیکس پیڈ ڈکلیئرڈ اماؤنٹ سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں, دے کی ناٹ بی, ان کو ڈبل ٹیکسیشن میں نہیں آپ لا سکتے. اور گورنمنٹ کو ریونیو مل رہا تھا, جو گورنمنٹ کا ریونیو بند ہو گیا. یہ آج جو میں باتیں کر رہا ہوں, یہ بات آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ کا ریونیو, ایف پی آر کا ریونیو چلا گیا, ختم ہو گیا, ڈالر آنے بند ہو گئے. تو یہ کون ہے جو حکومت کو یہ گائیڈ کر رہا ہے؟ کیوں حکومت جو ہے وہ جانچ نہیں رہی؟ آپ کے کاروبار جو ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ منسلک ہیں, وہ اگر بے روزگار ہو رہے ہیں تو اس کا کون جواب دہ ہے؟ تو آئی تھنک اس حوالے سے بھی ایک کیمپین مسرت اعجاز صاحب چلانے کی ضرورت ہے, اور وہ ایک فورسفل قسم کی کیمپین ہو جس میں لوگوں کو ایسا, آپ دیکھیں نا اس چیز میں کیوں نہیں بیریا ٹاؤن شوڈ آلسو کم فارورڈ, ڈی ایچ اے شوڈ آلسو کم فارورڈ. دے بینیفیشری ہیں, وہ پیسے تو کما رہے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو احساس دلائیں گے تو ان کے لیے کوئی 2-4 کروڑ روپے دینا کوئی نو بگ ڈیل. تو یہ ایک کیمپین جو ہے اس حوالے سے بھی چلنی چاہیے. وہ پولیٹیکلی دیکھیں نا, وہ بیریا ٹاؤن پولیٹیکلی تھوڑا سا اس وقت لیفٹ سائڈ پہ ہے, لیکن جب ایسوسیشن کسی کیمپین کو چلاتی ہے تو ان کا نام نہ ہے, لیکن وہ فنڈ تو اس کو کر سکتے ہیں, سپورٹ تو ویسے کر سکتے ہیں. وہ کراچی 2 کو جتنا انہوں نے کیمپین چلا دی ہے اور وہ نہیں بک رہا, وہ اس لیے نہیں بکے گا کہ جب حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی. تو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ مضبوط کریں, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں, اور آپ اس کیمپین کو لے کے آگے چلیں. آپ راولپنڈی چیمبر جو ہے وہ پہلے بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑا رہے گا. ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے اور ایس وی پی وی پی دے آر ایٹ یور ڈسپوزل, جہاں کہیں ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جیسے چاہیں گے ہم اویلیبل ہیں. اسی کے ساتھ میں تھینک یو ویری مچ. نہایت تفصیل سے آپ نے تمام ایشوز کو بھی ایڈریس کیا. میں اب مائک دینا چاہوں گا سردار تنویر صاحب کو. یہ ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ایک پارٹ پلے کرتے ہیں رزیم برک ایکٹیویٹیز میں, اور رائٹ نو ہی از اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین آن پراپرٹی ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن. جی سے پاس نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا جو اپنی ظاہر ہے سب کے اپنے اپنے کام ہیں, اپنی مصروفیات ہیں, اس میں سے وقت نکالا. سب سے پہلے سب لوگوں کا عقیدہ بہت شکریہ. مسرت اعجاز صاحب کا بہت شکریہ جو تشریف لے کے آئے. ہمارے گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ چیمبر, سب لوگوں کا بہت شکریہ. سہیل صاحب کی اتنی تقریر کے بعد میرا خیال میں ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ سب باتیں کرنی ہیں اور سہیل صاحب اس کا ہمیں آخر میں شاید جواب دیں گے, بٹ مجھے تو یہاں پہ آ کے یوں فیل ہو رہا ہے اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ اب تو ہمارے پرابلم کو سہیل صاحب ہر جگہ پہ آلریڈی ڈسکس کر رہے ہیں, جس کی مثال پرسوں جو آل پریزیڈنٹس کانفرنس تھی اس میں خرم دستگیر خان صاحب کے پاس بات کرنے کے لیے جواب نہیں رہا تھا کہ سہیل صاحب نے ان کو یوں کر کے کہا جی اس بات کا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور یہ جو صاحب نے اتنے ٹیکسز لگا دیے ان کا کیا ہوگا. تو چیمبر ہمیشہ سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہم چیمبر کے ممبرز ہیں, چیمبر کا کام ہے. ہم پہلے کچھ لوگ آتے تھے, آج ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ ریئل اسٹیٹ برادری پاکستان کی
اس کمیونٹی میں ریئل اسٹیٹ کا اور پراپرٹی کنسٹرکشن کا نام آنا شروع ہو گیا. اس سے 2 دن پہلے ہم نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ اب آپ کا ملک سب سے پہلے پرائرٹی پہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو امپروو کیے بغیر نہیں چلے گا. اس گورنمنٹ نے آ کے جو پرابلم کریٹ کیا ہے وہ صرف اور صرف یہ کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے پیچھے پڑے. انہوں نے سوچا کہ شاید اس کو ہم ڈاؤن کریں گے اور باقی چیزیں. اس کے ڈاؤن کرنے سے حالات آپ کے اتنے بے قابو ہو گئے ہیں کہ جیسے سہیل صاحب نے تفصیل سے کہا کہ آپ کی بندرگاہیں بند ہو گئی ہیں, آپ کی امپورٹس بند ہیں, آپ کی ایکسپورٹس بند ہیں, آپ کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے ہیں. کیا صرف ایک انڈسٹری, ہاں چلے شکر ہے پچھلی گورنمنٹ نے اس بات کو ریئلائز ضرور کیا تھا کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جس کو بوم دینے سے, جس کے اندر پیسہ ڈالنے سے آپ نے دیکھا تھا کہ ملک میں نارملی خوشحالی آنا شروع ہو گئی تھی. ہمارے میں تمام اتنے سارے بزنس مین آج بیٹھے ہیں, جیسے سہیل صاحب نے کہا بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ آج کافی پریشانی میں ہیں. انہوں نے اپنا 5 سال کا پلان کیا ہوا تھا, وہ لوگوں کو رینٹلز بھی دے رہے تھے, وہ لوگوں کو پروفٹس بھی دے رہے تھے, وہ لوگوں کو اکاموڈیٹ بھی کر رہے تھے. بٹ ان میں سے آج ہمارے بہت سارے بھائی پھنس چکے ہیں اس کام میں, اور وہ شاید اس کام میں پورے نہ اترنے کی وجہ سے اب ایک اور پرابلم آئے گا. جو سب سے بڑا پرابلم ہماری اس کمیونٹی میں یا اس سوسائٹی میں آنے والا ہے وہ یہ آنے والا ہے کہ دیکھیں جی ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ فراڈ کریں گے, یہ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے اکانومی کو اس جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ایک بندہ 3 سال دے سکا ہے رینٹل اور آج نہیں دے سک رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی پالیسیز میں کوئی پرابلمس ہیں. آج کا بھی یہ آپ سب لوگوں کو بلانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا, دونوں کمیٹیوں کو اکٹھا کر کے میٹنگ کرنے کا مقصد صرف یہی کہہ کہ چیمبر تک یہ بات ہماری پہنچے کہ ہم کس کس تکلیف میں ہیں, کس کس پرابلم میں ہیں, اور چیمبر اس تکلیف کو لے کے گورنمنٹ تک اس چیز کو لے کے جائے. اور میری ریکویسٹ ہوگی پریزیڈنٹ چیمبر سے کہ وہ ایک چھوٹی سی کوئی 2-4 رکنی کمیٹی ضرور بنا دیں, جس کا جو کمیٹی اگر کہیں گورنمنٹ آفیشیل سے ملنا ہو تو اس میں وہ ہمیں ساتھ رکھے. آپ لوگوں میں سے بھی 1-2 کو لے, میں اور کرنل آصف کیانی تو ہے نہیں, تو میری ریکویسٹ ہے اگر سہیل صاحب اپروو کریں. میں نے مختلف سے جو ہمارے ریئل اسٹیٹ سے متعلق جو پرابلمس آج چل رہے ہیں وہ پراپرٹی کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی نمائندگی انہوں نے مجھے دی ہوئی ہے. اس کے میں نے یہ پوائنٹس ان سے یہ لکھ کے میں پریزیڈنٹ کے حوالے کر رہا ہوں. اس کے اوپر وہ خود ہی اس کو پروسیڈ کریں گے اور آگے ایوان بالا تک پہنچائیں گے. یہ چیزیں ایوان بالا تک پہنچیں گی تو ٹھیک ہوں گی, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں سہیل صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب کسی فورم پہ بھی کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس کے اوپر پراپرٹی کنسٹرکشن کے بارے میں بات نہ کریں. ہر فورم کے اوپر وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وقت آئے گا ہمارا کام صرف ابھی بات کرنے کا. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا سہیل صاحب کا اس بات پہ کہ میرا خیال میں پہلی دفعہ ان کی طرف سے یہ اجازت دیکھ رہا ہوں کہ ہم فورسفل بھی کام کریں گے. ایسی اجازت یہ کبھی نہیں دیتے تھے, یہ اجازت انہوں نے اس دفعہ دے دی ہے. تو سر ہم اگر آپ نے اجازت دے دی ہے تو ہم فورسفل اتنا کچھ کریں گے کہ یہ ملک واقعی کہے گا کہ واقعی کوئی کام ہوا ہے. ہم نے یہ 2 دن پہلے والی پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا ہے کہ ابھی کچھ چیزیں اگلے 1-8 مہینے میں ایکسپلین کریں گے. مسرت اجاز صاحب جس طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں, 2-4-5 پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں, اور ہم اس کو فورسفلی بھی اور اس کے لیے فنڈز کو بھی اکٹھا کر کے کوشش کریں گے کہ چیزوں کو واپس روٹین پہ لایا جائے. لوگوں کا روزگار, یہ اکٹھے ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو جو روزگار میں پریشانی ہوئی ہے ان کا روزگار بحال ہو. کیا وہ چھوٹا روزگار ہے, کیا وہ بڑا روزگار ہے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ کافی دیر سے انتظار بھی کر رہے ہیں. میں مائک کرنل آصف کیانی جو ہماری ریئل اسٹیٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کی طرف کرتا ہوں, وہ بات کریں گے آپ سے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں شکر گزار ہوں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا کہ انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر اعتماد کیا اور ایک بڑی اہم ذمہ داری ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے مجھے ریئل اسٹیٹ اینڈ ہاؤسنگ کی جو کمیٹی ہے اس کا چیئرمین مقرر کیا. سہیل الطاف صاحب سر آپ کو بہت شکریہ, پریزیڈنٹ صاحب آپ کو بہت شکریہ, مسرت اجاز صاحب فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان
کی طرف سے تشریف لائے سر، آپ کا بہت شکریہ. باقی جو دوست DHA اسلام آباد، بیریا ٹاؤن اور باقی جگہوں سے ریل اسٹیٹ سے وابستہ یہاں پہ تشریف لائے اور چیمبر کے جو ممبران یہاں پہ موجود ہیں، سب کا بہت شکریہ. سر میں نہیں چاہتا کہ ہم وہی باتیں بار بار ریپیٹ کریں. سہیل الطاف صاحب ماشاءاللہ بڑی گہری نظر رکھتے سارے معاملات پہ اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا. وہ فورسفل والی بات جو ہے سر وہ میں نے نوٹ کی، آپ یقیناً فرسٹ ٹائم بھی آپ نے کی ہے اور یقیناً چیئرمین اعجاز خان صاحب اس کے اوپر بات کریں گے اور اب بات ان کی آنی ہے. اس کے بعد پھر ہم ہاؤس کی طرف جائیں گے. ایک یہ ہے سر کہ یہ اتفاق سے کلبنگ کر دی ہماری یہ والی ایکٹیویٹی جو ہے آلریڈی آل پاکستان جو ہے ہم نے ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہوئی ہے. سم اور دی ادر کبھی فلڈس کی وجہ سے کبھی یہ حکومت چینج ہونے کی وجہ سے آل پاکستان ایک کانفرنس ہماری 3-4 مہینے تقریباً لاسٹ ایئر سپٹمبر سے ہوتے ہوتے الٹیمیٹلی 6 جنوری کو ایگزیکیوٹ ہوئی. تو اس سے آگے پھر ہم نے 10 ڈیز کی ایکٹیویٹیز کی. 16 کو پورے پاکستان میں پریس کلبز میں ایکٹیویٹی تھی. اب درمیان میں یہ آ گئی ہے نیکسٹ ویک شاید ہم وہ جو اگلی ایکٹیویٹی ہے اس پہ جائیں گے، وہ چیئرمین صاحب اناؤنس کریں گے. تو مزید بات چیت کروں گا سر میں انشاءاللہ آئی کنڈکٹ دی ہاؤس. چیئرمین اعجاز خان صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ثاقب رفیق صاحب، سہیل الطاف صاحب، کرنل آصف کیانی صاحب، سردار تنویر صاحب اور پنڈی چیمبر کے انتہائی محترم دوستوں، سب سے پہلے تو میں ایک بات کا اعتراف کروں گا. میں ایک سال میں کوئی 100 کانفرنس آپ کے یا میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں، لیکن جتنی پیار محبت اور کھلے ڈلے انداز میں پنڈی چیمبر کے اندر ہم آ کر بات کرتے ہیں، سچی بات ہے کہ میں اسلام آباد چیمبر میں بھی اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوں. حال کرے سہیل الطاف صاحب نے جب بات کر رہے تھے تو مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. وہ پہلے وقتوں میں جو چوڑیاں بیچنے والے ہوتے تھے وہ بڑی ساری چادر میں چوڑیاں ڈالتے تھے اور گاؤں کی طرف جاتے تھے بیچنے. جا رہے تھے تو رستے میں پولیس والوں نے روک لیا. ان کے پاس پولیس والے کے پاس بڑا سارا لوہے کا ڈنڈا تھا. اس نے زور سے گٹھڑی پہ مارا. اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے سر ایک اور مارے تو کچھ بھی نہیں ہے. الطاف صاحب 5 منٹ اور آپ بات کرتے نا تو ہم نے صرف تائید کرنی تھی، ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہ ہوتا. زبردست طریقے سے نمائندگی کی ہماری اور میں گریٹفل ہوں سر آپ کا بے انتہا. اچھا یہ جو 7E ہم پڑھ رہے ہیں نا سر، میں نے اس کو ڈریم ٹیکس کا نام دیا ہوا ہے. یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے کسی احمق نے رات کو خواب دیکھا اور صبح اس نے جناب اپنی طاقت میں اس کو نافذ کر دیا کہ یہ تصوراتی انکم پے ٹیکس ہے. ایک خواب میں ہی بندہ ایسا آئیڈیا لے سکتا ہے کہ تصوراتی ٹیکس بنایا جائے. وہ ہماری پراپرٹی میں جو لوگ ہیں نا سر، کامیاب لوگ، وہ ان پڑھ لوگ ہیں. آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، پڑھے لکھے بندے نے پراپرٹی میں اتنا ایڈوانٹیج نہیں لیا جتنا ان پڑھ بندے نے لیا. اس کی مثال ہے آپ میرپور کے دیکھیں، گجر خان دیکھیں، اٹک دیکھیں. جتنے کم ایجوکیشن کے لوگ ہیں اتنی شاندار طریقے سے انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں لگایا اور کامیاب ہوئے. وہ ایک بڑی پکی بات کا کرتے تھے، کہتے تھے اعجاز صاحب ہم اس لیے زمین خریدتے ہیں، نہ دودھ پیتا ہے نہ گھاس کھاتا ہے، پڑا رہتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم. لیکن اس حکومت نے یہ ان کی کلیے کو غلط ثابت کر دیا کہ اب پراپرٹی لوگ ہیں نا تو گھاس یا دودھ نہیں، تمہارا خون پیا جائے گا اور کوئی شخص اپنا خون پلانے کو تیار نہیں. تو یہ ایک بڑی احمقانہ سی بات ہے. اس میں جو سہیل الطاف صاحب نے ہمیں مجاہد بننے کا کہا سر، الحمدللہ ہم مجاہد بڑے پرانے ہیں سر. DNFBP کا قانون آیا تھا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے کوئی غلط ٹرانزیکشن ہوئی تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو 10 سال قید اور 10 کروڑ جرمانہ ہوگا. 1 سال تک سر حکومت کے ساتھ ہم مزاحمت کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ان دونوں کلازز کو ختم کیا. تو جس وقت پورے متحد طاقت کے ساتھ کسی کام کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے سر جی بڑے سے بڑے برج ختم ہو جاتے ہیں. ہم امن پسند شہری ہیں، ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قوانین کا احترام کرتے ہیں، لیکن سر یہاں چالان اسی کا ہوتا ہے جو پوچھتا ہے میں ادھر سے گزر سکتا ہوں یا نہیں. جو بغیر پوچھے گزرتا ہے اس کا چالان نہیں ہوتا. یہ ہماری ایک ٹریجڈی ہے. اس ٹریجڈی سے پتہ نہیں ہم کب نکلیں گے. اچھا
اجتماعی وعلیکم السلام. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ 7E سے یہ نہیں ہوا کہ زر مبادلہ آنا کم ہوا. اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ ملک سے زر مبادلہ جانا شروع ہوا. جو لوگ بیرون ملک سے یا ملک سے پراپرٹی خریدتے تھے اب دھڑا دھڑ وہ دبئی میں، ترکی میں، سنگاپور میں، رشین اسٹیٹ میں، جہاں پر نہ ہونے کے برابر ٹیکسیشن ہے یا ٹرانسفر کے اخراجات ہیں، لوگ اپنا سرمایہ وہاں لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ عقل کی بات یہ ہے کہ آپ 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدو، 12 لاکھ روپے اس کی ٹرانسفر پہ لگا دو تو وہ 12 لاکھ روپیہ ریکور ہونے میں ہی آپ کے 2 سال لگتے ہیں. سو اگر یہ صورتحال رہی، یقینی طور پر جس طرح آج کل ڈالر کوئی کہتا ہے نا کہ $10,000 لا کے دکھاؤ، یہ صورتحال رہی تو سر $100 بھی ملنا اس ملک میں مشکل ہو جائے گا. جس حساب سے پالیسیز لے کر چل رہے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب تو عجیب، کوئی مناسب لفظ نہیں مل رہا سر، شاید اس سے میں کوئی غلط غیر مناسب لفظ نہ کہہ دیں. ایک عجیب معاملہ ہے. 2016 سے جب ہماری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو اس شخص کے چہرے پر ریئل اسٹیٹ کے بارے میں جو نفرت اور جو اس کے الفاظ تھے انہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. ہم FBR میں ایک طویل جنگ لڑے اور آخری دن جس وقت ہم نکل لے گئے تو ڈار صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا کہ جی آپ پریس کانفرنس میں میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں نے کہا سر پورے ملک کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویر کھنچاؤں گا؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس ظلم میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. اس پریس کانفرنس میں میں واحد آدمی تھا جو سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. بات یہ ہے سر کہ ابھی بھی یہ آئے ہیں، ان کی ایک ہی بات ہے اور وہ ہے ڈالر ڈالر اور ڈالر. اس کے آگے ان کی کوئی سوچ نہیں. پلس 14 جماعتیں ہیں سر جی. 3 شادیاں بندہ کرتا ہے، بندے کی مت ماری جاتی ہے. یہ تو 14 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک دوسرے کے نخرے نہیں پورے ہوتے. ایک کا نخرہ ختم ہوتا ہے دوسرے کا ہوتا ہے. اور جس طرح وہ کھل جائے نا سر باڑا تو بھیڑیں کوئی ادھر جاتی ہیں کوئی ادھر جاتی ہیں اور چروائے کا ستیہ ناس ہوتا ہے اکٹھا کرنے میں. ان کا تو ستیہ ناس ہوا ہوا ان جماعتوں کو جوڑنے میں. ملک کے بارے میں سوچنے کا تو سر ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، نہ ایک مثبت قسم کا ایجنڈا ہے. ایک ہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہی کوئی ایسا معاملہ کرے کہ جس معاملے میں ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں. اس کی سب سے بڑی تباہی ہے سر، یہ لوگ ایڈوائزر باہر سے منگواتے ہیں جی، 26 لاکھ تنخواہ، 40 لاکھ تنخواہ، اور ان کی مشاورت یہ ہے جس کو ہم پورا پاکستان بھگت رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا، پورے پاکستان میں چیمبر ہے، پورے پاکستان میں ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، پورے پاکستان میں مختلف قسم کی انجمنیں ہیں. یہ جو فری کی ہماری ایڈوائزری ان سے ملتی ہے، جس ان کاموں کے لیے ہم نے اپنی زندگی دی ہے. میں ریئل اسٹیٹ میں 44 سال سے ہوں. 44 سال سر کہتے ہیں اتنا عرصہ تو میراثی بھی ڈھول بجائے تو سر تال سمجھ جاتا ہے. میرے جیسا بندہ بھی پراپرٹی کو سمجھ چکا ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے پراپر چیمبرز کے ساتھ اور پراپر آرگنائزیشن کے ساتھ مشاورت کرنا، جو فری ایڈوائزر ہے، نہ ہونا، نتیجے کے طور پر ہر چیز کو یہ تباہ اور برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں پچھلا وقت یاد آتا ہے تو مجبوری ہوتی ہے جب ہم جائزہ لیتے ہیں. پچھلی حکومت نے کووڈ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری مشاورت ہوئی اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ جی اگر آپ ریئل اسٹیٹ اور بلڈر کو کھلا میدان دیتے ہیں تو بہت کچھ ہوگا. الحمدللہ جو پہلی ہماری 2 ایڈوائسز تھی اس پہ عمل ہوا اور یکدم ریونیو بڑھا. عمران خان صاحب نے ایک تھنک ٹینک بنایا اور اس تھنک ٹینک میں 11 کے 11 لوگ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے لوگ شامل تھے اور ہمیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں نیا پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ٹیکسز آپ یہ سوچئے کہ 1% ایڈوانس ٹیکس، ایڈجسٹیبل اور ٹرانسفر فیس 2 پہ آ گیا، لیکن ریونیو کم از کم بھی 8 گنا بڑھ گیا. چیزیں ٹیکس نیچے کیا، ریونیو 8 گنا بڑھ گیا. یہ یہاں پر آتے ہیں نا سر، یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ جی پچھلی حکومت نے کہا تھا کہ آب زمزم پیو شفا ہے تو یہ آب زمزم کو بین کر دیں گے. بھائی انہوں نے کہا تھا شفا ہے، ہم نہیں چلنے دیں گے. یہاں اپنی شخصیت، اپنا ایجنڈا، اپنا معاملہ، ملک، قوم، عوام. سر جی کاش ان لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ملک قوم کیا ہے. اچھا جی وہ جو آپ نے طاقت کی بات کی،
ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں. گلبرگ گرین کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ایک 12 ارب کا فراڈ ہوا. تو یتیم بیوائیں ان کو کوئی نہیں ملا, وہ فیڈریشن آف ریئلٹرز کے پاکستان کے پاس آ گئے اور ہم نے انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات شروع کیے اور پھر انہوں نے ہم کو ایگری کیا اور پھر اپنی باتوں سے پھر گئے. ہم نے اس دن احتجاج کیا جی ڈی چوک میں. پہلی جو ایف آئی آر مجھ پہ اور میرے دوستوں پہ کٹی وہ 188 کی کٹی, لیکن اگلے دن یہ گلبرگ کی انتظامیہ جو کہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ہمیں ٹچ نہیں کر سکتا, آپ کو پتہ نہیں ہماری طاقت کا اعجاز صاحب, انہوں نے جو ہم پہ ایف آئی آر کٹی نا جی, اس میں اگلے دن جا کر 501, 505, 506 3 دفعے لگائیں, جس میں سے 505 جو ہے نا جی یہ ملک سے غداری ہے, اس کی سزا موت ہے. میرا ان سے صرف ایک ہی سوال تھا, 3 نعرے لگے, پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد, گلبرگ گرین مرد آباد, 3 نعرے لگے. میرا ان سے سوال تھا کہ یار یہ کیا نئی دہلی میں نے جا کر ایک جلوس کیا کہ مجھ پہ ملک کی غداری کا کیس بن دیا. بھائی پاکستان زندہ باد کہنا تو غداری نہیں ہے, یا پاک فوج کہنا بھی غداری نہیں ہے. انہوں نے کہتے ہیں جی نہیں جا صاحب ذرا چھوٹی دفعہ نہیں, آپ کو ہم نے لمبے معاملات کو کرنا ہے. لیکن الحمدللہ ملک میں انصاف ہے, چیزیں ابھی بھی بہتر لوگوں کے ہاتھوں میں چل رہی ہیں. اگر ہم نے نکلنا ہے نا سر اس کے لیے, پھر ہم نے بہت تیاری کر کے نکلنا ہے, کیونکہ یہاں پر حق کی نہیں ہوتی سر, یہ جو باطل طاقتیں ہیں نا وہ زیادہ مضبوط ہے, اس لیے وہ جڑی ہوئی ہیں. اور ہم جو حق پہ کھڑے ہیں ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں. ہم کوئی کانفرنس کر لیتے ہیں, ہم کوئی کنونشن کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جس وقت کوئی ایجیٹیشن کی بات آتی ہے تو ہر بندہ کہتا ہے یار میرے نکلنے سے کیا ہوگا. وہ سہیل الطاف صاحب چلے جائیں گے نا, اپنا ثاقب رفیق صاحب چلے جائیں گے, باقی لوگ چلے جائیں گے. ہمیں اپنے بزنس مین کا یہ طرز عمل بدلنا ہوگا کہ یہ مسئلہ سہیل الطاف کا نہیں ہے, چیمبر کا نہیں, یہ ملک کا مسئلہ ہے. اس کے لیے ملک کے لوگوں کو نکلنا ہوگا. ہمیں ہر صورت ان تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا. آخر میں ایک آپ سے گزارش کروں, اس ملک میں سب سے آرگنائز چیمبرز ہیں ماشاءاللہ, بلڈنگز بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ, بہت پڑھے لکھے لوگوں کو آپ لے کر آتے ہیں. اور مجھے ہر قسم کی ایسوسیشن میں بہت سارے صدر بعض اوقات اکثر بونگیاں مارتے نظر آتے ہیں. مجھے چیمبر کے کسی صدر کو میں نے زندگی میں بونگی مارتے دیکھا ہی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اتنے بہترین انداز سے سلیکشن کرتے ہیں تو ایک مہربانی کیجیے, اوورآل ملک کا بزنس بیڑا غرق ہو چکا ٹوٹل. ہر راولپنڈی کی ایسوسیشن, چاہے وہ کریانہ ایسوسیشن ہے, چاہے وہ اخبار فروش ایسوسیشن ہے, چاہے وہ ریڈی والی ایسوسیشن ہے, ان کے تمام نمائندوں کو بلا کر, بڑے لوگ تو بلائیں گے, ایک کنونشن کریں اور اس کنونشن میں پورے راولپنڈی کی متفقہ نمائندگی ہو, اور اس نمائندگی میں آپ جو چیزیں بھی طے کریں واضح طور پر حکومت سے ایک ٹائم لیں اور ان کو یہ کہیں کہ یہ سب لوگ ساری زندگی چیمبر کا یہ امپریشن رہا ہے کہ ہم حکومت کی بی ٹیم ہیں, اب یہ ہم امپریشن نہیں چاہتے قائم ہو. پورا راولپنڈی نے ایک فیصلہ کیا ہے, اگر آپ بیٹھ کر ایک مشاورت کے عمل میں یہ معاملات حل نہیں کرتے, ہم مجبور ہوں گے اپنی تمام راولپنڈی کی جتنی کاروباری تنظیمیں ان کے ساتھ, اور ہم ان کو لیڈ کریں گے احتجاج میں بھی. یاد رکھیے جس دن حکومت کو یہ پتہ لگ گیا کہ چیمبر کے سینگ نکل آئے ہیں تو پھر ذرا معاملات اور ہو جائیں گے. آپ یقینی طور پر پورے ملک کی جتنی بھی بزنس مین کمیونٹی ہے اس کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور ان کی نمائندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. میری یہ گزارش ہے ریئل اسٹیٹ کی طرف سے, پاکستان کے تمام لوگوں کی طرف سے, میں آپ کا اور آپ کی راولپنڈی چیمبر کے تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں. آپ اکثر بلاتے ہیں, معاملات ہم سے سنتے ہیں اور معاملات آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ پورے پاکستان کا بزنس مین اکٹھا ہو جائے, پھر یہ 2 نمبر مافیا کو ہم بہت آسانی سے شکست دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. تاکہ میں اسپیس مل جائے. سردار صاحب کو کروائیں. تھینک یو ویری مچ سرت اجاز صاحب, بہت شکریہ. خوش آمدید سردار طاہر صاحب, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا الیکشن بھی جیتے, کہ آپ کو اور آپ کے پورے پینل کو بہت مبارکباد. آپ کے آنے کا بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. تو
اگر ابھی بات کرنا چاہیں میں بات سردار صاحب کیا کہتے ہیں کروا لوں بات کرا لیں ریڈنگ اسپیس مل گیا مل گیا وہ میں ایک سیکنڈ ذرا میں بات کر 3 شادیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہیں پہ ہٹ ہوگی اصل بات سر جی ہم آپ کو قمیض تو اتروا نہیں سکتے کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, اس لیے رہنے دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جناب پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ چیمبر آف کامرس اینڈ ثاقب رفیق صاحب, ہمارے بڑے بھائی جناب سہیل الطاف صاحب, آپ کے تمام دوست احباب جو باقی اسلام آباد چیمبر کے ریپرزینٹیوز یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بزنس کمیونٹی اسلام آباد سے میرے ساتھ جو دوست آئے اسلام آباد اسٹریٹ ایسوسی ایشن سے, اور اس کے علاوہ پنڈی ریکا اور ڈی ایچ اے ویلی اور سارے دوست احباب بیریا کے, سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں معذرت پاؤں کہ میں کچھ لیٹ ہو گیا, ایک ڈی این ایف بی پی کے ساتھ میٹنگ تھی, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایک نوٹسز آئے ہیں کچھ 6 ملین کے کچھ 1-2 ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو, اس کی جنہوں نے کمپلائنس میں کچھ سستی کی ہے, اس کی رجسٹریشن میں, پھر کوشچنر کے فل کرنے میں, اور اس کے بعد جو انہوں نے اس کے اوپر 2-2 ملین کے بھیجے. کتنا سر فائن ہوا؟ 6 ملین. میرے کو بھی 4.3 ملین ہوا, پھر میرا بھی کائنڈلی پٹ اپ کیجیے گا. نہیں آپ کا کس سلسلے میں ہوا ہے؟ میرا ٹیکس کے معاملے میں ڈی این ایف بی پی میں ہوئے. میں ڈی این ایف بی پی کی بات کر رہا ہوں. ڈی این ایف بی پی میں جو نان کمپلائنٹ ہیں ان کو نوٹسز آ رہے ہیں. تو ایک نوٹس میرے پاس آیا صبح, شاید وہ ڈی ایچ اے سے ہی تھا کسی کا, 6 ملین کا تھا. تو اس کی وجہ سے پھر ایک آلریڈی میری ان کے ساتھ میٹنگ تھی, اور اس حوالے سے بھی ان سے پھر بات ہوئی. تو الحمدللہ اس میں ہم نے یہ طے کیا کہ جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں ان کو نوٹسز یہ 6 ملین کے نہیں آئے, اور اگر کسی کو آ گیا ہے تو وہ اس کی ہیئرنگ ہوگی ڈی جی ڈی آر بی پی کے پاس, تو وہ ریورٹ ہو جائے گا, وہ واپس ہو جائے گا. جو ڈیولپر ہے وہ اگر نان کمپلائنٹ ہے تو ان کو جو یہ اتنے فائن ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو یا ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس کو وہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ ہے, اور میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے بڑی محبت سے بلایا ہے اور آپ بلاتے رہتے ہیں. پنڈی چیمبر کو ہم اپنا چیمبر سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم پنڈی کے اندر بھی بہت سارا کام, ہمارے جو زون 2 کے جتنے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں وہ سارے وہ آپ کی ٹیریٹری کے اندر آتے ہیں. تو لہٰذا جو پنڈی چیمبر ہے یہ بھی ہمارا اپنا چیمبر ہے, اور چیمبر چاہے اسلام آباد ہو یا پنڈی چیمبر ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے جس میں تمام بزنس کمیونٹی, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اکٹھے بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے گورنمنٹ کو قائل کر سکیں کہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ لوگوں کے لیے مہیا کیا جائے. ہمیں گورنمنٹ سے یہاں پہ تو نہ لونز ملتے ہیں اسپیشلی ہماری انڈسٹری میں, اور اگر لون ملتا بھی ہے تو اس کی وہ پرسنٹیج ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی لون لینا نہیں چاہے گا. تو ہم سارے یا اپنے ریسورسز سے پروجیکٹس کرتے ہیں یا مارکیٹ سے پیسہ لے کے پروجیکٹس کرتے ہیں. تو ہمیں صرف گورنمنٹ سے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ریگولیشنز, اور ریگولیشنز کے ساتھ یہ فیسیلیٹیشن کہ ہمیں کام کرنے کے لیے جتنی تردد کرنا پڑتا ہے یہ نہ کرنا پڑے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے حساب سے ہو, چاہے وہ ایف پی آر کی پالیسیز کے حوالے سے ہو, اور جیسے آج کل ارریشنل قسم کے ٹیکسز اس لاسٹ بجٹ میں امپوز کیے گئے ہیں جن کے اوپر ہم سب کو ریزرویشنز ہیں, اس کے لیے ہم نے بہت سارا کام کیا, بہت سارا ہم نے پنڈی چیمبر کے ساتھ بھی مل کے کام کیا, جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ میٹنگز میں ہم سارے اکٹھے رہے, سہیل الطاف صاحب, راجہ عامر صاحب اور ندیم رؤوف صاحب, یہ اور ہم نے بڑا وہاں پہ ووکلی اس بات کو کہا سب دوستوں نے بھی, اور ہمیں جب موقع ملا تو ہم نے بھی یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی کہ آپ نے اس دفعہ جو ٹیکسز امپوز کیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے وہ سارے کا سارا سیکٹر بیٹھ جائے گا, اور بالکل ایسے ہی ہوا کہ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر بیٹھ گیا سارے کا سارا. اب آپ دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریونیو ہے وہ ٹیکس وہ ٹرانزیکشنز کا ڈیویڈنڈ ہوتا ہے. اگر ٹرانزیکشن ہوگی تو اس کے ڈیویڈنڈ کے نتیجے میں
گورنمنٹ بھی ریونیو کلیکشن کر سکتی ہے, اس کو بھی ٹیکسز مل سکتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت ٹرانزیکشن ہی بالکل ڈائی ڈاؤن ہو چکی ہیں, تو اس وجہ سے ریونیو کلیکشن کے جو ٹارگیٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے, اور آنے والے دنوں میں اس کا امپیکٹ اور بھی زیادہ ہوگا, چونکہ ہمارے پاس آلریڈی ہم جو لوگوں سے اٹریکٹ کر رہے تھے یا ہمارے جو ایکسپیرٹس ہیں ان کو ہم روڈ شوز کے ذریعے, مختلف ایگزیبیشنز کے ذریعے اٹریکٹ کرتے تھے اپنے ملک میں کہ آپ سرمایہ کاری اپنے ملک میں کریں, تو وہ لوگ بھی اب ریلیکٹنٹ ہیں. کہ میں پچھلے دنوں گیا تو ہمارا ایک کچھ وینچر چل رہا تھا جس میں سمجھ لیں کہ اس نے کہا کہ مجھے پچھلے 4 مہینے میں آپ سے ڈیل نہ کر کے تقریباً 5 ملین پاؤنڈ کی بچت ہوئی ہے. یعنی وہ 2.5 لاکھ اگر دے رہا تھا اس ٹائم, تو وہ 2.5 لاکھ پڑے پڑے اس کا 3 لاکھ پاؤنڈ بن گیا پاکستان کے حساب سے. تو اس کو انویسٹمنٹ پاکستان میں نہ کر کے اتنی پروفیٹیبلٹی ہو رہی ہے کہ اگر میں وہ کرتا تو روپی ڈیویلیویشن کی وجہ سے وہ اس کو اتنا زیادہ نقصان ہو جاتا, تو لوگ اس وجہ سے اوائڈ کر رہے ہیں. ہم کتنی لوکریٹو جا کے لوگوں کے سامنے پرپوزلز رکھیں, اس کے وہ لوگ اس کے باوجود انویسٹمنٹ اس وقت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور گورنمنٹ ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ کے نہیں دے رہی کہ اس پالیسی کے تحت آپ لمبے عرصے تک چل نہیں سکتے. یہاں سے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ انڈسٹری میں پیسہ لگے گا تو گیس ہمارے پاس بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, بے شمار چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں. کاروبار کے لیے بھی اور کارخانہ دار جو ہے وہ بھی اس ملک سے جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پازیٹیو سائن ہو. لیکن ہم آپٹیمسٹک ہیں, ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے, ہم نے اسی ملک میں کاروبار کرنا ہے, یہ ہمارا ملک ہے. ہم اس کے لیے ہر حد تک جائیں گے کہ ہم ان کو کنونس کر سکیں, چاہے وہ لڑکے ہو, چاہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہو. اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے جس وقت فرنٹ پیج کے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے فرنٹ پیج 27/4 کے ایڈز دیے, اپیلیں چھاپی. اس کے بعد پھر ہم نے ایک کمپین چلائی اس ٹیکسیشن کے حوالے سے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ کنسسٹنسی نہیں تھی, ملک اتنا ڈیسٹیبل تھا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ تھی اور لوگوں کے درمیان آراء کا ڈفرینس اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. لہٰذا کبھی ایک فنانس منسٹر تھے, اگر اس کو کچھ بات سمجھ آنے لگی اور کچھ چیزوں پہ وہ ایگری ہو گئے تو فنانس منسٹر چینج ہو گیا. تو ہمارے ہاں پچھلے 4-5 سال سے فنانس منسٹر اتنے چینج ہوئے ہیں کہ اور ہر جو آنے والا ہے اس کی پالیسی ڈفرینٹ ہوتی ہے جو گزرا ہوا ہے اس سے. تو یہ ان چیزوں کو ہم سفر کر رہے ہیں. جب تک یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہوگا, کوئی بھی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو ہم نے جو کمپین شروع کی ہے جس کے سلسلے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے فرنٹ پیج پہ فرنٹ پیجز کے اوپر نیشنل نیوز پیپرز میں ایڈز بھی دیے. اس کے علاوہ ہم نے ایک ملک گیر ایک کانفرنس بھی کی ابھی حالیہ پچھلے دنوں میں, جس میں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی ہم نے انوائٹ کیا کنکلوڈنگ سیشن میں, اور یہ تشریف لائے. اس پہ بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور اس کے بعد بھی ہم اس سلسلے میں اسلام آباد اسٹریٹ جینٹ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہم ایک اور بڑی ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ پورے ملک کو ہم انشاءاللہ ہوسٹ کریں گے تو فیوریبل ٹائم اگلے فیبرری کے اندر رکھ کے, تو اس پہ ہم کام کریں گے. تو یہ جو ہم نے کام شروع کیا 16 جنوری کو بھی شہروں ہاں وہ 16 جنوری کو مختلف سٹیز کے پاکستان میں پریس کانفرنسز بھی ہم نے کی ہیں. تو ہم اس کو جو ہماری کمپین ہے اس کو ہم کنٹینیوس رکھیں گے کمیٹی میں. تو بیسیکلی موسٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر, بٹ وی ٹاک ویری لیس اباؤٹ دی ریئلٹرس. تو یہ کوئی 1-2 پوائنٹس عادل بھٹی صاحب لے کر آئیں گے. ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی جو پرابلمز اس وقت ہیں اس کے اوپر عادل بھٹی صاحب. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب, پریزیڈنٹ ثاقب رفیق صاحب, وائس پریزیڈنٹ فیصل شہزاد صاحب, بہت چیئرمینس اینڈ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے ہمارے رہنما, اور تمام دوست جو ڈی ایچ اے ویلی اور بیریا ٹاؤن سے آئے ہیں, اور تمام ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے نمائندے ہمارے ساتھ. تو
مجھے 2 سے 3 منٹ ملے, کوشش کروں گا جلدی جلدی بات کریں. ڈی این ایف بی پی کی, کہ ڈی این ایف بی پی کے حوالے سے کافی زیادہ کنسرنز ہیں. سردار صاحب مل کر آئے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, جرمانے تو معاف کر دیے, لیکن جو کمپلائنس ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اور کمپلائنس میں وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. سی ڈی 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 ہے, ای ڈی ڈی ہے, وہ یعنی کہ اگر آپ کا سمپل کسٹمر ہے اس سے بھی ساری پوچھ گچھ, اس کے بعد اگر آپ کا ہے کوئی, جس طرح ہمارے زیادہ تر ہے میجر جنرل سے اوپر ہے, کوئی جنرل ہے, لیفٹیننٹ جنرل یا پولیٹیشینز ہے, پی پی سے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز ہیں, ان کے ساتھ ہم نے زیادہ معلومات ان سے لینی ہے. اس کا پرفارما الگ سے ہے, اور پہلے انہوں نے کہا کہ سمپل ایپ ہوگی ایک اس کی, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, اس میں آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے اور وہ پتہ چل جائے گا بندے ساتھ ہم نے ڈیل کرنی ہے. نہیں کوئی مطلب 60% کی کوئی لسٹ ہے 5,000-6,000 بندوں کی. اب وہ چیز اتنی پھیل گئی ہے کہ وہ کمپلائنس مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کمپلائنس فارم کے ساتھ جو کمپلیکیشنز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اور جنہوں نے کمپلائنس فارم جمع نہیں کروائے ان کو نوٹسز آئے ہیں. ڈی ایچ اے سے کافی زیادہ لوگوں کو آئے ہیں, ہمارے پاس آئے ہیں لوگ لے کے کیسز 10 لاکھ کے آئے ہیں, 6 لاکھ کے آئے ہیں, ابھی آپ بتا رہے ہیں 6 ملین کا آیا ہے. اور اس کے بعد جنہوں نے کمپلائنس فارم جمع کرا دیے ہیں ان کو آئے ہیں نوٹسز کہ آپ اپنا ریکارڈ جمع کرائیں کہ آپ نے کیا کیا, سیل پرچیز کیا کر رہے ہیں, وہ بھی نوٹسز میرے پاس موجود ہیں. اب یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ایشو, اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں گے؟ لوگ ہمارے پڑھے لکھے ہیں کوئی نہیں, 90% لوگ ہمارے ان پڑھ ہیں, وہ کیسے اس کو فالو کریں گے؟ بڑا مشکل یہ الجھن میں ہم پڑ گئے ہیں. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا چیمبر سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی کہ پلیز کوئی دوبارہ کوئی ان کے ساتھ کوئی رکھیں سسٹم بیٹھ کے, تو اس کو اس سے جانچ ہونا ہے کس طریقے سے. ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے اس چیز پہ کہ ہم کس الجھن میں پڑ گئے ہیں, اس سے کیسے نکلیں گے. جرمانے معاف ہو جائیں گے 60 لاکھ, آپ اس سال ہو جائیں گے, اگلے سال کیا ہوگا, اس سے اگلے سال کیا ہوگا, یہ تو ہمارے گلے پڑ گئی چیز. اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے بارے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو, میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن ہماری جو ہے ریکا کی, اوور آل ہمارے اس پورے سینیریو میں یہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو بھول کے ڈیولپر اور بلڈر جو ہے وہ اوور ٹیک کر لیتے ہیں ہمیشہ ہمارے ایشوز کو. ٹھیک ہے, اور ہماری کوئی ریپرزنٹیشن ہوتی کوئی نہیں ہے. ہمارے ایشوز چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. کمیشن کا مسئلہ ہے, پولیس تنگ کرتی ہے ہمارے ریئلٹرز کو, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, کتنی مشکل سے ہم چھڑاتے ہیں بندوں کو. ایک بندہ جاتا ہے کمپلینٹ کرتا ہے, کہتا ہے پراپرٹی والا پکڑ لو سے تو نکلیں گے 5 لاکھ 10 لاکھ نکلیں گے. اور طرح کے مسائل ہیں ہمارے. جب بھی بات ہوتی ہے ہماری بات شروع ہوتی ہے ایف پی آر سے, اسحاق ڈار سے, ان لوگوں سے شروع ہوتی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے. ٹھیک ہے, جو ٹھیک ہے ٹیکسز والا اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں, ہمیں اچھا ماحول ملے گا کام کرنے کا تو ساری چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے, کبھی کام اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے, لیکن کم از کم سسٹم تو دے کے جائیں اپنے لوگوں کو. ہمارا شعبہ ہے سروسز کا. ٹھیک ہے, سروسز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے لیے کیا, اب جو اوپر جو باڈیز آ کے بیٹھتی ہیں تقریباً ہم نے دیکھا ہے کہ 95% لوگ جو ہیں وہ اوپر جو ہمارے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں وہ زیادہ تر خود یا بلڈر ہوتے ہیں یا ڈیولپر ہوتے ہیں. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا نمائندہ, وہ پھر ان کے انٹرسٹ بھی مختلف ہوتے ہیں. ہمارے مسائل ہوتے ہیں اتھارٹیز کے ساتھ, بیریا ٹاؤن ہے, ڈی ایچ اے ہے, سی ڈی ہے, ان کے ساتھ اور طرح کے معاملات ہیں. یہ لوگ ایفرٹ آپ ان کی ریکگنائز کرتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں سب کچھ, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی سروسز سیکٹر کو امپروو کرنا ہے, اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پلیز یہ. اور دوسرا جو پولیس کے حوالے سے چیمبر ہمیں اچھا سپورٹ کر سکتا ہے, ان کے لنکس بھی ہوتے ہیں. آئی جی صاحب کے ساتھ میں چاہوں گا ہم بیٹھیں اور کریں کہ کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کسی طرح کا کوئی معاملہ آئے, جب تک وہ اس باڈی کو, جیسا ڈی ایچ اے کا کیس ہے تو ڈی ایچ اے کی باڈی کو بلائیں, پہلے اس کو سنیں پھر اس کو آگے لے کے چلیں. بیریا ٹاؤن کا کیس ہے, پہلے بیریا ٹاؤن کے بندوں کو بلائیں, پھر آگے وہ فوراً ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں, بندوں کو بند کر دیتے ہیں. اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے. ڈی ایچ اے تنگ کرتا ہے, بیریا ٹاؤن تنگ کرتا ہے, ان لوگوں کو ہم ایڈریس کریں. ہم ہر وقت حکومت کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, حکومت کے معاملات اپنی جگہ چلتے ہیں, کبھی کاروبار کس طرح ہوں گے, کبھی کاروبار کس طرح ہوں گے. تو ہمیں ماحول بہتر کرنا ہے اپنے ایجنٹس کے لیے. بس یہ شارٹ سے بات کرنی تھی. بہت بہت شکریہ. جی میں تھینک یو ویری مچ. جی ڈی این ایف بی پی کے حوالے سے دیکھیے, جس موجودہ فارم میں ڈی این ایف بی پی اس وقت ہمارے پاس یہ عاملہ ایکٹ موجود ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ تھا. وہ 70 سے 80 صفحوں کے اوپر اس کی ڈیو ڈیلیجنس. دیکھیے ملک میں قانون بن گیا, اب آپ کی سے جان نہیں چھوٹ سکتی. ہم نے فیٹف سے جو گرے لسٹ سے ہمارا ملک نکلا ہے وہ نکلا ہی اس کمپلائنس کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کی کمپلائی کیا, اس وجہ سے وہ ہمارا اس میں سے نکل گیا. ملک میں قانون بن گیا جو یونینیمسلی بنا ہے, تمام جماعتوں نے مل کے بنایا ہے, تو وہ تو ایک قانون بن گیا. اب ہم نے یہ لینا تھا کہ ہم اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ کام کر نہیں سکتے, اس لیے کوئی بالکل سمپلیفائی کر کے ہمیں کوسچنیئر اور ساری چیزیں ملیں. اس کے لیے ہم نے کوشش کی, فیڈریشن نے, ہم سب نے مل کے کوشش کی. جو موجودہ فارم میں ہے وہ انتہائی آسان ہے.
آپ CDD ہے, کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس فارم ہے, یہ آپ کے پاس اگر ایک ID کارڈ ہے تو اس کے 6 کے 6 کھانے فل ہو جاتے ہیں, 5-6 کھانے, نام کیا ہے اس کا, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اس کا, ایڈریس کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی, اس کے فادر نیم کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس پہ فل ہو جاتی ہیں. وہ آپ ویسے بھی جب آپ ٹرانزیکشن کرتے تھے تو آپ ایک ایگریمنٹ اپنے پاس کاپی رکھتے تھے سیل پرچیز کے لیے, تو وہ ہمیں رکھنا پڑے گا. دیکھیں پہلے بینکوں میں آپ جاتے تھے جتنا مرضی پیسہ جمع کروا دیتے تھے, لیکن جب یہ ڈیو ڈیلیجنس آپ بینک میں پیسہ لے کے جاتے ہیں, کیا بینک آپ کا پیسہ جمع کرتا ہے؟ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سورس بتاؤ لے کے کہاں گئے, آپ پھر کہتے ہیں میں نے فلاں پلاٹ بیچا تھا, یہ میرا ہے, پھر جا کے وہ. اب چیزیں دنیا چینج ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سیکٹر ہے یہ ورنریبل ہے, کہ یہاں پر ٹیرر فنانسنگ کا پیسہ آ سکتا ہے اور اس کے اندر پیسہ لگ سکتا ہے منی لانڈرنگ کا. اب منی لانڈرنگ یہ ہے کہ میرا سورس ایک سرکار پیپ ہے, کوئی پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن ہے, اس کے سورسز سے بہت زیادہ پیسہ وہ کرپشن سے یا کسی طریقے سے بھی اکٹھا کرتا ہے, وہ اکٹھا کر کے ریل اسٹیٹ میں پارک کرتا ہے. تو ہم نے اس کو روکنا ہے کہ وہ ریل اسٹیٹ میں پارک نہ کر سکے. ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, اور وہ بھی ہم نے بڑا کم کر کے, وہ یہ تھا کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے, اپنے پاس رکھنا ہے, آپ نے کسی کو دینا نہیں ہے. ID کارڈ سیلر پرچیزر کا یہ دونوں لے کے آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنے ہیں, اپنی فائل کے اندر لگانا ہے. پھر اس کے بعد کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس فارم ہے, اور اگر کوئی پیپ ہے تو EDD ہے, انہانسڈ ڈیو ڈیلیجنس فارم. جیسے آپ کے پاس آتے ہیں فوجی صاحبان, جب یا کوئی پولیٹیشین آتا ہے یا کوئی اس طرح کا کہ یار یہ کرپشن کر کے یہاں پہ تو نہیں لیا, ہماری رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ چیک کریں کتنا پیسے یہ لے گا. اگر ہمیں وہ سسپیشن لگتی ہے تو ہم نے صرف وہ رپورٹ کر دینی ہے, باقی ایجنسیاں جانے وہ جانے ان کا کام. ہماری حد تک یہ ہے کہ ہم نے اپنی فائل پوری رکھنی ہے کہ ہاں جی یہ ہم نے ڈیل کی تھی, کس کے یہ جو آپ نے CDD فارم فل کرنے کے لیے کہا تھا یہ ہم نے CDD فارم فل کر دیا, یہ ہمارے پاس موجود ہے ID کارڈ. اور جب کبھی اس کو دیکھیں تو وہ, اور جب آپ کو سائٹ وزٹ کے لیے آن سائٹ وزٹ کے لیے آئیں گے تو وہ صرف آپ کے پاس آپ کی فائل دیکھیں گے, آپ مینٹین کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ جو ڈیو ڈیلیجنس بھی کر رہے ہیں اور آپ نے ریکارڈ بھی اپنا مینٹین رکھا ہوا ہے. بس آپ سے وہ ریکارڈ لے کے بھی نہیں جا سکتا, نہ وہ کوئی لے کے جائے گا. وہ آپ نے اپنی ریکارڈ کیپنگ کمپلیٹ رکھنی ہے تاکہ نہ منی لانڈرنگ کا پیسہ اس کے اندر لگ سکے, نہ کرپشن کا پیسہ لگ سکے, نہ ٹیرر فنانسنگ کا پیسہ اس کے اندر سب سے پہلے وہ لگاتے ہیں, اور لگانے کے بعد پھر اس کو دوسری چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہے بیسیکلی. تو باقی جو آپ کی لوکل سطح کی بات ہے, اسلام آباد میں ہم نے مسالے کی کمیٹیاں تھانے کی سطح کے اوپر بنائی ہیں کہ جب اور ایسوسیشن موجود ہے, اگر ہمارے پاس میٹر آتا ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے فیصلہ لکھ کے دیتے ہیں, اور پھر وہ کورٹ میں جائے اور جا کے اپنے کمیشن کا کلیم ہے یا جس طرح بھی ہے وہ کرے. اس کے علاوہ جو منی میٹرز یا ڈسپیوٹس لوگوں کے ہوتے ہیں, ہم نے تھانے کی سطح کے اوپر بھی ہر تھانے کی کمیٹی میں ہمارے 1-2 لوگ 3 لوگ موجود ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے حوالے سے. تو وہ 22 تھانے اگر ہمارے تو تقریباً زیادہ تر میں مسئلہ زیادہ آتا ہے جو اربن ایریاز کی پراپرٹی ہے ان کا, تو وہاں پر بھی ہمارے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری انوالومنٹ اس کے اندر زیادہ ہے. آپ کی جو ایسوسیشن ہے, ابھی کرنا ناصر کیانی صاحب اصغر ریکا ہے یا DHA ہے, تو یہ چیمبر کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اور آپ کے جو زونل SP صاحبان ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کر کے آپ بھی مثال کی کمیٹیاں بنوائیں, اور تاکہ اگر کوئی فرسٹ میٹر آتا ہے تو وہ آپ کے پاس آئے. یہ ہارڈ کور کرمنلز کو پکڑنے کے لیے پولیس بیٹھی ہے, یہ اگر بزنس مین کا آپس میں کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ ہماری ایسوسیشن کی سطح کے اوپر یا مسالتی کمیٹیوں کی سطح کے اوپر ہی اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم ریکا میں آصف صاحب کے ساتھ مل کے ایک DNFBP کے اوپر پورا سیشن رکھیں گے دوبارہ, تاکہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو لوگوں کی, اور پھر اس میں ہم ان کو کیا فیسیلیٹیٹ مزید کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل کے بیٹھ کے. میں وہی پولیس والے میٹر پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پلیز برنگ اٹ ٹو آر نوٹس, کہ کسی ممبر کو اگر تنگ کیا جاتا ہے یا کسی آپ کے ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو یا ہوز ایور کو تنگ کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے, تو برائے مہربانی ہمارے نوٹس میں لائیں.
تو ایسا مثالتی کمیٹیاں یہاں پہ پہلے بنی تھی چیمبر کے اندر. چیمبر پولیس لائزن کمیٹی بھی بنی تھی 30 کے قریب 30 ایگزیکٹلی پورے پولیس اسٹیشنز ہیں جس میں راولپنڈی چیمبر کے 4 نمائندے ہر وقت موجود ہیں ایسے پولیس کے ساتھ تعاون کے اندر. تو ہم نے اپنی چیمبر کی طرف سے رکھے تھے 2 لوکل ٹریڈ ایسوسیشن کی طرف سے, تو وہ ایمیکیبلی چیزیں ریزالو کر لیتے تھے. بٹ ود دا چینج آف دا گورنمنٹ, ود دا چینج آف دا پالیسیز, وہ پھر انفیکٹو ہوگی. سو وی ریسنٹلی ہیڈ اے میٹنگ ود IG پنجاب. جی جی بالکل ایسے ہی, آپ کے بھی وہاں پہ رہ چکے ہیں, پھر وہ ریمین ویری انٹریکٹیو ود راولپنڈی چیمبر, تو دوبارہ سے فارمولیٹ ہو رہی ہے. سو ہم نے نام ان کو بھیج دیے ہیں اپنی طرف سے تمام تھانوں کے ریسٹ پہ. تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے ویری سو نامینیشن آ جائے گا, اور پھر ہم ایشو کو ریزالو کرنا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب ہمیں آ کے بتایا جائے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, سر نے مجھے بتایا, تو اگر ہمیں بتایا جائے اور ہم اس پہ ایکشن نہ لیں پھر مطلب کہتے ہیں. تو وہ ہم بھی کئی دفعہ اپنے ممبرس کو یہ کہتے ہیں کہ پلیز برنگ تھنگز انٹو آور نوٹس اینڈ سو دیٹ وی کین ٹیک اپروپریٹ ایکشن. اگر آپ اس کی کمیٹی تھوڑی سی بڑھا لیں, 1-2 لوگ ہاں بڑھا لیں گے نجیب صاحب سے, ان سے بھی ایک جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ وقت دے سکتے ہیں اور جو لوگ شوق رکھتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا کسی کو رات 9:30 بجے کال آ رہی ہے تو اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ میں گھر کو اس کے کھانا کھانے لگوں, اس کو نکلنا پڑے. ہماری ایسوسیشن میں سر ویسے زیادہ خدائی خدمتگار ہی آتے ہیں. ہماری آج کل کام ہی ہے, اس لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, تو جی کل صاحب آپ پروسیڈنگز باقی کریں, تو جو بھی ہو پلیز برنگ ان ٹو آور نوٹس. بہت شکریہ سر. سردار صاحب اسی سے ریلیٹڈ چھوٹی سی ایک چیز اگر آپ کینڈی ہائی لائٹ کر دیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم چونکہ ابھی اسکویز ہو رہا ہے, مغرب کی طرف جا رہے ہیں بیچ میں. اصل کی ماد اگر کو پڑھنا چاہتے ہیں جی تو اکا دکا بیچ میں سے نکل کے پڑھ لیں. بریک ابھی شاید ہم اگلے 15-20 منٹ تک نہیں کر سکیں گے, تو پھر جو ہے نا کیونکہ مغرب کا ٹائم. تو اچھا سر ایسے ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اناملی ہے, کیونکہ جو پیمنٹس ہم کرواتے ہیں وہ ہم ایکچوئل جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس پہ کرتے ہیں, اور جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ DC ریٹ اور FPR ریٹس پہ ہوتی ہیں. تو بیسیکلی وہ ڈفرینس آف ریٹ جو ہے وہ ایگریمنٹ جو فل اینڈ فائنل کا ہوتا ہے ہمیں وہ رکھنا چاہیے, یا ہمیں جو ایکچوئل جمع کروایا ایگریمنٹ وہ رکھنا چاہیے. آپ کو ہم سے پوچھا گیا ہے صرف اس کے بارے میں جو FPR کا ریٹ ہے, بس ہم نے وہ رکھنا ہے. دوسرے کو رکھنے کی آپ اپنے ریکارڈ کے لیے رکھنا چاہیں تو بے شک رکھیں. جو ہم نے ریکارڈ کے لیے رکھنا ہے وہ یہ ہماری بات ہوئی تھی, اس کے اوپر یہ طے ہوا تھا. جو باہر بیٹھے ہوئے ایشیا پیسیفک گروپ کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. ان کو یہاں تک کا ہی پتا ہے کہ یہ جو FPR ریٹ ہے کسی کے اوپر ٹرانزیکشن ہوتی ہے, اور ہمارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اوپر کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. تو ہم نے بیٹھ کے طے کیا تھا اوپر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آف دی ریکارڈ آپ یہ جو آن دی ریکارڈ ہے بس اسی کو آپ کمپلائنس سر. وہ جو ہے نا DNFBP یہ جو 60 ملین یا اس سے زیادہ کی اماؤنٹ کی جو نوٹسز ہیں بیسیکلی وہ ڈیولپر کے لیے. ڈیولپر نے اپنی جگہ پہ کمپلائنس کرنی ہے. ڈیولپر از آلسو DNFBP ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل پرسن, وہ بھی ہے, ہم بھی ہیں, بینک بھی ہے. میں ضرورت دوں گا ہمارے چیئرمین ایڈوائزری کونسل ہیں اور فاؤنڈر پریزیڈنٹ ریکا فرق حمید صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے سید صاحب ہمارے محترم بزرگ انہوں نے فرمایا کہ ریئل اسٹیٹ جو ایڈوائزرز ہیں ان کی کسی فیڈریشن یا کسی ایسوسیشن کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آ رہا. بزنس ریئل اسٹیٹ کا سلو ہوا ہے تو اس پہ کوئی ریسپانس نہیں آ رہا. اپنا سہیل صاحب آئی تھنک چلے گئے ہیں, ثاقب رفیق صاحب کو میں بتاؤں سر, عامر اقبال صاحب تھے جب 2016 میں, آپ بھی موجود تھے یہاں پہ, تو 2016 میں جب ہمارے اوپر یہ ٹیکسز اور FPR ویلیوز جب بڑھی تھی سر, تو ہم نے DHA جو ہماری ایسوسیشن تھی, ہم نے ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ اسی وقت کال کی, اور ان کی ایڈوائز پہ
ہم نے میرا خیال ہے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا سب سے بڑا احتجاج کیا تھا. ایسے ہی اپنا سردار طاہر صاحب, ہم نے بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑا احتجاج 2016 میں کیا تھا. تو اس میں ہمارا جو چیمبر تھا, چیمبر راولپنڈی چیمبر, یہ ہمارے ساتھ تھا اور انہوں نے ہمیں بہت اچھی طرح ایڈوائز کیا اور ہمیں گائیڈ کیا اور ہمارے ساتھ تھے ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ ٹو بی پارٹ آف اس سر, تھینک یو ویری مچ ٹو بی اور فرینڈس. دوسری بات سر, بات ہو رہی تھی ڈیم رینٹل ٹیکس کی. ہم یہ جو ڈیم رینٹل ٹیکس ہے, یہ میرے خیال میں یہ جو بہت بڑے جو انویسٹرز ہیں, یہ آئی تھنک ان کا معاملہ ہے. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم بہت زیادہ فوکس, سردار طاہر صاحب نے بھی اس پہ بات چیت کی, ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی کی, اپنا سہیل کال صاحب نے فرمایا. میرا خیال ہے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے یہ اس کا ایشو نہیں ہے. اس کا ایشو تو یہ ہے کہ جو اس کا کاروبار ہے, پلاٹوں کا لین دین, وہ ٹھیک رہے جیسے پہلے چل رہا تھا, یا چلے ویسا نہیں تو تھوڑا کم صحیح. ٹیکسز کو ریشنلائز ہونا ہمارا ریئل اسٹیٹ کا جو مسئلہ ہے, وہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا وہ ہے. دوسرا یہ, میں اپنے لیڈرشپ اور تھرو آور چیمبر میں ایک سجیشن ایوان بالا تک پہنچانا چاہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ میں ٹیکسز بڑھنے سے جو ڈالرز آتے تھے باہر سے, ایک بندہ ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, جو اس کی سالانہ یا 6 منتھ کی انکم ہوتی ہے, وہ اپنی انکم کو یہاں پہ آ کے کوئی انڈسٹری تو لگا نہیں سکتا. وہ تو صاف ظاہر ہے اس کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم یہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں لائے اور کوئی پلاٹ خرید کے اس کو بینیفٹ کے لیے رکھ لے. جب وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان میں تو حالات موزوں نہیں ہیں, تو وہ دوسرے ممالک میں مثلاً دبئی, مثلاً ٹرکی, وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں, ملیشیا, انڈونیشیا, پیسے اپنے وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو بتانے کی ضرورت ہے. شاید ان کو پتا بھی ہو, لیکن ہمارے اینڈ سے ان کو یہ چیزیں, ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ ہمارے جو انویسٹر ہیں وہ ان کا وہ پیسہ یہاں پہ نہیں لا پا رہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ امیر صاحب. میٹنگ سہیل صاحب تھوڑی سی لمبی تو ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ, بٹ ہم بڑی مشکل سے کہیں آج کل اکٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کو بھی سننے کا ٹائم ملتا ہے, سردار صاحب کو بھی, اور جو آپ باقی بھی دوست آئے ہیں اس کو بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی 1-2 منٹ ضرور اپنی بات کر لیں. تنویر مغل صاحب ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہماری ریئل اسٹیٹ میں. فاروق امیر صاحب نے ایک بات کی 7E کے حوالے سے, شاید سہیل بھائی اس کو رسپونڈ کریں. وہ تو ہو چکی ہے, یہ وہ نہیں, فاروق امیر صاحب نے کہا کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, تو اس میں ایک کلیریفیکیشن یہ ہے کہ 7E بالکل ہم نے پلاٹ سہیل الطاف صاحب کو لے کے دینا ہے. اب سہیل الطاف صاحب کے پاس 3 پلاٹ ہیں, وہ کہتے ہیں میں اس کو سال کا 10 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے تو 10 لاکھ روپے میں دوں گا. فاروق امیر صاحب میں پلاٹ نہیں اور لینا, ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل ہمارا مسئلہ ہے, جی انڈائریکٹلی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے ان کو پلاٹ لے کے دینا. یہ کہتے تھے میں اس کے اوپر کرایہ پے کروں گا 10 لاکھ روپیہ فیئر مارکیٹ ویلیو کا, تو ہم تو ان کو نہیں لے کے, اس لیے سیل پرچیز ختم ہو گئی ہے اس 7E سے ڈر کے. ایک چنوٹی شیخ صاحب کے پاس DHA کے 40 پلاٹ تھے, وہ 40 اور بھی لینا چاہتا تھا, اب کہتا نہیں لیتا. تو اس وجہ سے اوور آل ہماری آہستہ آہستہ کر کے مارکیٹ جو ہے وہ. تنویر مغل صاحب بتا دوں وہ بات کریں. تنویر مغل صاحب ریئل اسٹیٹ کے لیے کافی کام کر رہے ہیں ابھی, تو 2 منٹ لگائیں یا 5 منٹ, ہمارے پاس تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, اچھی بات کریں. 5 منٹ سے زیادہ ٹائم دوں گا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سہیل الطاف صاحب نے جس طرح بات کی, لٹرلی یقین کریں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے ہمارے زخموں پہ مرہم لگایا. لٹرلی سر, جب میں آگے بیٹھا تو ہم بڑے, آپ نے جب بات کی تو ایسے لگا کہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمیں امید نہیں آنی چاہیے. اور سردار طاہر صاحب کی موجودگی میں, مشرف اجاز صاحب کی موجودگی میں ہم نا امیدی کی بات نہیں کریں گے, لیکن حالات بہت ورسٹ ہو چکے تھے. میں ریئل اسٹیٹ بزنس کلب کا چیئرمین ہوں. آئی انٹریکٹ ود یوتھ. پچھلے 4 مہینوں میں تقریباً ہم نے کچھ 4-5 ہزار لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا. وی امپاور یوتھ کے ہم جو اسٹیم اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں, ہم ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جڑے, اس سروس سیکٹر کے ساتھ جڑے, اور بغیر پیسہ ہوتے ہوئے وہ اس سیکٹر میں آ کر اپنا کام کر سکے. وی ٹرین دیم. ہم انہیں پروجیکٹ دیتے ہیں, ہم انہیں ہر وہ پلیٹ فارم دیتے ہیں جو ان کو اپنا بزنس آگے بڑھانے کے لیے چاہیے. لیکن
پچھلے 4 مہینوں کے اندر جو چیز ہم فیس کر رہے ہیں, ہم یقین کریں اس یوتھ کا وہ حوصلہ نہیں بنا پا رہے کہ جو جس حوصلے کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. کیا کریں ہم پوری زور پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں, اپنی جان لگا رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں, لیکن ڈے اینڈ ملٹی پلائی زیرو, ہماری ساری محنت ملٹی پلائی زیرو ہو جاتی ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ لوگ ہماری امید ہے, آپ لوگ ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں. آپ لوگوں کے پیچھے یوتھ کھڑی ہے. آپ پاکستان کے اندر کیا رہ گیا؟ ابھی سہیل صاحب نے اتنے اچھے طریقے سے بتا دیا, ان الفاظ کو میں دہرا بھی نہیں سکتا. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سوائے ڈٹرمنیشن, کام کرنے کا حوصلہ, امید کہ ہم کر لیں گے ایک دن, یہی ہے ہمارے پاس. اور اگر یہ بھی ہماری یوتھ کے پاس نہ رہا, نوجوان کے پاس اگر یہ اس کی امید بھی کمزور ہو گئی, تو ہم کدھر جائیں گے ہم لوگ؟ میں سہیل صاحب بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو میرے سرکل کے اندر ہے, بیکاز آئی ایم چیئرمین آف ریئل اسٹیٹ بزنس کلب. میرا انٹریکشن بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. بہت سارے آفیسز بند ہو چکے ہیں, جو کمزور تھے, نہیں سسٹین کر سکتے تھے, دفتر بند ہو چکے تھے. وہ بہت سارے جن کے پاس سرمایہ موجود ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں. دبئی نے ابھی ریسنٹلی 4-5 دن پہلے ایک آرٹیکل آیا, دبئی نے بتایا آفیشیلی کہ 2021 کی نسبت 2022 کے اندر دبئی میں 76% ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ بڑھی ہے. دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں, ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہ آپ لوگ ہماری آواز وہاں تک پہنچا رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ان کو ہمارے ان جذبات سے آگاہ کیجیے کہ اگر نوجوانوں کے اندر امید کمزور ہو گئی تو یہ ملک کدھر جائے گا. دانیال صاحب بیریئر سے آئے ہیں, اسپیشل ریکویسٹ پہ دانیال خان صاحب ڈی ٹی ایسوسیٹس. جی السلام علیکم تمام دوستوں کو میرا بہت بہت سلام. تمام سینئر دوست, بڑے بھائی ہمارے, انہوں نے ساری باتیں کر لی ہیں. ہمارے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک ایز اے ریئلٹرز کی بات کروں گا کہ ہمارا نو ڈاؤٹ جتنا بھی ریئل اسٹیٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مارکیٹ کے اندر مایوسی کی طرف جانے شروع ہو گئے تھے. اور مارکیٹ میں جب ہم لوگ بات کرتے تھے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کہ یار کام کیوں نہیں ہے, تو وہ بڑی مایوسی کی باتیں کیا کرتے تھے. تو میں نے پچھلے 1.5 مہینے سے 2 مہینے سے میں نے اپنے آفس کے اندر ان تمام ریئلٹرز کو بلا کر ان کو اویئرنیس دی, ان کو اویئرنیس دینا شروع کی کہ بھئی آپ لوگ جو ہے کام کریں, مارکیٹ کے اندر کام ہے, اور ریئل اسٹیٹ جو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. لیکن صرف اس چیزوں کا کہنے کا, ان کو اویئرنیس دینے کا مطلب صرف یہ تھا کہ یار وہ مایوسی کا شکار نہ بنے. ہم ہمارے ہوتے ہوئے اگر وہ مایوسی کا شکار بن جائیں گے تو مارکیٹ کدھر جائے گی. تو میں یہاں پہ ریئلٹرز کی طرف سے مجھے بڑی خوشی ہے, سہیل الطاف صاحب نے جو باتیں کی اور ہم لوگوں کو سپورٹ کیا, ہمیں خوشی ملی, ہمارے جذبات جو ہیں وہ, اور ہمارا ایک جو کانفیڈنس لیول ہے وہ مزید بڑھا کہ آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہمارے ریئلٹرز کے جو بانی ہیں چیئرمین مسرت اعجاز صاحب اور سردار طاہر صاحب, ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اس چیز کی امید ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر مار نہیں کھا سکتے ہیں. ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے, اور یہ سیدھی جنگ ہے ہمارے ساتھ ہماری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو تباہ کرنے کے لیے, ہم لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے. کیونکہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ صرف ایک ریئلٹر جڑا نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے ساتھ بہت سے بزنسز جڑے ہوئے ہیں. اور آج دیکھا جائے تو سب تباہ ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ سب تباہ ہو رہے ہیں, کہیں پہ بھی کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی. تو یہ چیز عوام بالا تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ صرف ایک اینگل سے مت سوچیں. آپ لوگ اگر ان لوگوں سے, ہمارے ریئلٹرز کے بانی سے, ہمارے چیمبر کے لوگوں سے اگر مشاورت کریں گے تو وہ آپ کو بہتر مشاورت دے سکتے ہیں, آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کریں تو اس طریقے سے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. کیونکہ آپ اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے, ہم ملک کے بارے میں بھی سوچیں گے, ہم عوام کے بارے میں بھی سوچیں گے. لیکن وہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اپنی سیٹوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اپنی پرسنل جو ایک ان کا گرج ہے دوسرے کے ساتھ, وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, عوام کے بارے میں نہیں سوچتے. اور سب سے مین چیز ان کے مائنڈ میں آپ لوگوں کے توسط سے میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو بتائیں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب ہی بہت امیر لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ کے ساتھ بہت ہوا 25 سے 30% ایسے لوگ ہوں گے جو ویل اسٹیبلش ہیں, لیکن جو 70% ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اور اپنا مہینے کا روزگار کماتے ہیں, ریئل اسٹیٹس کے رینٹ کا کام کرتے ہیں یا چھوٹا بہت کمیشن کا کام کر کے وہ اپنا گھر چلاتے ہیں, اپنے بچوں کو چلاتے ہیں.
تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے مائنڈ سے جب تک یہ چیز نہیں نکلے گی وہ ہم ہماری عوام کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ بیٹھے ہوئے اب اوپر لیول پہ سیٹوں پہ, ان کو صرف اوپر کے لوگ نظر آ رہے ہیں, نیچے کے لوگوں کو, جبکہ ان کو نیچے کے لوگوں کو پہلے سوچنا چاہیے, بعد میں اوپر کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. تو ہمارا صرف کہنے کا یہی ہے, ہمارا میسج یہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے جذبات ان تک پہنچائیں, اور ہمارے لیے سب سے بڑی طاقت آپ دو چیمبر کا میں بے حد مشکور ہوں کہ ہمیشہ ہر جگہ پہ ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمارا ساتھ دیا, اور ہمارے جذبات کو, ہمارے جو کانفیڈنس لیول ہے ان کو بڑھایا. سردار تنویر صاحب اور نصرت اجاز صاحب کے لیے میں چاہوں گا کہ جو پچھلے عرصے میں 2016 سے جو ٹیکسز کے معاملات تھے اتنے زیادہ خراب ہوئے کہ انہوں نے جتنا ہم لوگوں کے لیے فائٹ کی, تو میں اس تمام لوگوں کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم کلیپنگ کی جائے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ملک حبیب صاحب ہمیشہ سے جی میں ان کا ویسے شکر گزار ہوں, ہمیشہ میرے ہر میٹنگ میں تشریف لائے, نہ کہ تشریف لائے بلکہ نصرت اجاز صاحب کو ہمیشہ ساتھ لے کے. تھینک یو ویری مچ ملک حبیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سہیل الطاف صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں, ثاقب رفیق صاحب, آپ کی پوری ٹیم, سردار تنویر صاحب, کرنل آصف کیانی صاحب, نصرت اجاز صاحب اور سردار طاہر صاحب. باتیں تقریباً سر آپ نے کافی اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی, اور پھر ہمارے قائدین نے بھی جو تھی وہ مسئلے, آپ کے فیڈریشن آف ریٹرز کے پاس سر افرادی قوت بہت زیادہ ہے, اور فیڈریشن آف ریٹر پاکستان اب دیکھ رہی ہے کہ کیونکہ ملک میں اس وقت سر کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اور جو ہمارے پراپرٹی کے دفاتر ہیں وہ تقریباً بند ہونا شروع ہو گئے, اور اب ہماری قیادت اگلے چند دنوں میں اس طرف جا رہی ہے کہ شاید ہم اسلام آباد میں ایک بہت بڑا احتجاج کا اعلان بھی کریں اور ڈرنے کا بھی اعلان کریں. کیونکہ اس کی وجہ یہ, میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ کے صدر ہیں سردار طاہر صاحب, انشاءاللہ ماشاءاللہ اس وقت جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ 5000 کے قریب ہے, اور ہر دفتر کے اندر اگر آپ اندازہ لگائیں سر تقریباً 15 سے 20 لوگ ہر دفتر کے اندر کام کرتے ہیں. اسی طرح بیریا, ڈی ایچ اے ریکا, راولپنڈی, گلبرگ, یہ جتنی سوسائٹیز ہیں, تو افرادی قوت سے تو سر ہم بہت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مضبوط ہیں. اور جب بھی ہماری قیادت نے ہمیں احتجاج کی کال دی, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک ایف بی آر نے نوٹس نکالا تھا, وہ 24 گھنٹے کے اندر واپس ہوا, اور صرف ایک کال دی گئی اسلام آباد کی طرف سے اور فیڈریشن کی طرف سے, اور ہم نے اسلام آباد کلب کے سامنے, پریس کلب کے سامنے تقریباً 2,500 سے 3,000 لوگ جمع ہوئے, اور 24 گھنٹے وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا. ایک تو میری گزارش ہے آپ سے سہیل بھائی, آپ سے اور ثاقب صاحب سے, کہ آج ایک مشترکہ پریس ریلیز بھی جاری ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ جو احتجاج کی کال ہماری قیادت دے گی آپ ہمارا ساتھ ہوں گے سر, اور ہمیں یقین ہے آپ پہ, تو کیونکہ 2016 سے چیمبر راولپنڈی ہمارا گھر ہے, اور ہمیں جب بھی مشکلات آئی ہیں تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. آپ نے ہمیشہ ہمیں سنا ہے اور ہمیشہ ہمارے موقف کو اعلیٰ حکام تک اچھے طریقے سے آپ نے بریف کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آصف صاحب گلبرگ گرین سے, آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نصرت اجاز صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں, سردار طاہر صاحب, اور یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کا شکریہ. جیسے حبیب صاحب نے کہا کہ آلموسٹ باتیں تو وہ ہیں جو ہو چکی ہیں, لیکن کیا یہ صرف باتوں کی حد تک میٹنگز ارینج ہوتی ہیں؟ یہ کوئی پہلی میٹنگ نہیں ہے اس سلسلے میں کہ ہم پر ظالمانہ ٹیکس لگے اور ہمارا بزنس تباہ ہو رہا ہے, لیکن ہم میٹنگز ہی کرتے رہیں گے. انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں پر کافی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ فائنینشلی ماشاءاللہ بہتر ہے, اور وہ جو لوگ بہتر ہوتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے صرف باتیں کرنی ہیں. ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں. وہ سیاستدان ہوتا ہے جو دعوے کرتا ہے, وعدے کرتا ہے, وعید کرتا ہے اور اٹھ کے چلا جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ غریب کے لیے کچھ نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں, اگر ریئل اسٹیٹ کے آپ اوور آل دیکھیں تو تقریباً کوئی 80% لوگ ایسے ہیں جن کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے. وہ اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر شاید ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے موجود ہیں.
ابھی ایک بھائی نے بات کی 2022 کی جو رپورٹ ہے دبئی کی وہ 500 ٹریلین درہمز انویسٹ ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پر قانون ہے. یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا کہ 2 ایسے شعبے ہیں جس میں ایک یہ پراپرٹی ڈیلرز یا ریالٹرز ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان پر کسی قسم کا بھی کوئی ٹیکس لگائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ اگر پولیس والا ایک آپ کو پکڑ لے اور وہ آپ سے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں اور آپ یہ بتا دیں کہ میں ڈیلر ہوں تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ 1000 کا نوٹ میرا کھرا ہے, جبکہ عام بندہ جو ہے وہ نہیں دے گا, شاید 100 روپے میں جان چھوٹ جائے گی. یہی اپروچ اوپر کے لیول پر بھی ہے. ایوانوں میں بھی یہی ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے, اگر ان پر ٹیکس لگا دیا جائے تو یہ دے سکتے ہیں. تو ہم نے وہاں پر جو بات پہنچانی ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اگر 20% لوگ دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے 80% ایسے لوگ ہیں جو نہیں دے سکتے. میں اور آپ جن لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ آفیسز بند ہو گئے ہیں, پریکٹیکلی کیا کیا ہے؟ اگر یہ آج بہت اہم جگہ ہے چیمبر جہاں پر میں بیٹھا ہوں, کیا کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا ادارہ قائم ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا نیچے کا ڈیلر بھائی ہے اگر وہ بیمار ہو تو وہ بیچارہ افورڈ کر سکے گا اس دور میں؟ کیا اس کے بچے اسکول جا سکیں گے؟ کیا وہ اپنی گاڑی کا پیٹرول برداشت کر سکے گا؟ نہیں. میری گزارش آپ سب سے ہے, ویسے تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے میرا یہاں پر بولنا, لیکن میں پھر مسرت اعجاز صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. کسان یونین کے لوگ آ کر اسلام آباد میں بیٹھے تھے, آپ لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا, اور جو کچھ وہ ان کے ساتھ کر سکتی تھی گورنمنٹ اس نے کیا, بٹ وہ اپنے مطالبات منوا کر یہاں سے نکلے. کیا ریزن ہے؟ وہ محنتی لوگ ہیں, انہیں پتا ہے کہ ہمارا حق حلال کا پیسہ ہے, ہم اپنا پسینہ بہاتے ہیں, ہم یہاں سے اپنے حقوق لے کر اٹھیں گے. لیکن میں اور آپ معذرت کے ساتھ ہم یہاں پر میٹنگ تو کال کریں گے, باتیں تو کریں گے, لیکن باتیں کر کے اٹھ کے شاید اگلی میٹنگ اناؤنس کریں کہ وہ سرینا میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے مہینے کریں گے. کب کریں گے؟ کب احتجاج ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ کے اپنے اوپر گزرے گی. اس وقت تو الحمدللہ ہم مطمئن ہیں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ تھائی لینڈ اور دبئی وغیرہ کا ٹور کب کیا جائے یا عمرے پہ کب جائے. یہ میری اور آپ کی سوچ ہے, لیکن معذرت کے ساتھ ہم اس ڈیلر کی سوچ یا اس کے احساسات تک اب تک نہیں پہنچ سکے. احتجاج جو پورے پاکستان کا ابھی حبیب بھائی نے کہا ہے, اس کے لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس کو سیریسلی لینا چاہیے اور یقین کریں کہ اگر سارے کے سارے متحد ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے مسائل بہت جلدی حل ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. شکریہ سر, بہت شکریہ. آصف صاحب, آپ کی جو تجویز ہے اس کو انشاءاللہ 2 حصوں سے ٹیکل کیا جا رہا ہے. ایک وہ ہے جو کہ میرے سامنے بیٹھے جو احباب ہیں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان, ان کے اختیار کی ہے اور ہم سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جس دن وہ آواز دیں گے ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے اور پوری طاقت سے ہوں گے. ایک اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہے, یہ انشاءاللہ انٹلیکچول انپٹ جیسے سہیل الطاف صاحب نے بھی وعدہ کیا اور وقتاً فوقتاً وہ کر بھی رہے. ہم انشاءاللہ اس کمیٹی کی جو میٹنگ جب اختتام کو پہنچے گی تو اس کا ایک جوائنٹ ڈیکلریشن ہم انشاءاللہ ورک آؤٹ کر کے ڈاکومنٹ کی شکل میں چیمبر کو دے دیں گے اور ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ وہ ہائیسٹ لیول تک جائے. سو اس کو 2 حصوں میں انشاءاللہ ہم آگے موو فارورڈ کریں گے. اور آپ کا تو سر میرے خیال میں 3rd فیز اس کا آلریڈی آ چکا ہوا ہے, کیونکہ 16 کو آپ نے کہا تھا پاکستان پریس کانفرنسز تو وہ ہو گئی ہیں, تو آگے والا جو فیز ہے وہ آپ جب بھی آواز لگائیں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. اب میں دعوت دوں گا رانا اکرم صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل الطاف صاحب, ثاقب صاحب, سردار صاحب, کرنال سرکاری صاحب, جتنے مہمان بیٹھے سب کا بہت شکریہ. رانا محمد اکرم, وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان. چونکہ اسپیکر بہت زیادہ ہیں تو میں چاہوں گا کہ زیادہ ٹائم نہ لگایا جائے, صرف 1 منٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ہمارے قائدین بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, انہوں نے بہت باتیں کی ہیں, سہیل صاحب نے بڑی جامع قسم کی باتیں کی ہیں. یہ میں اکثر آواز اٹھاتا ہوں میڈیا میں بھی ہر جگہ, یہ باقی جو ایشوز جتنے ٹیکسز کے لگ گیا پھر ٹھیک ہو گیا, ڈیم رینٹل انکم ہے, جو بھی ایشوز ہیں یہ دیکھا جائے وقتی ہوتے ہیں. ایک ہمارا پرماننٹ ایشو ہے سر یہ کہ ہمیں ریگولیٹ نہیں کیا گیا ابھی تک. ہمیں باقاعدہ کسی کا کوئی اسٹیٹس نہیں, ہمارا پاکستان ریئلٹر کونسل ہو یا ہمارے یا ریرا کی شکل میں ہو,
ایک اسمبلی میں مسودہ پاس ہوا تھا زیرہ کا، لیکن اس میں اگر آپ پڑھیں اس کو، اس میں سارے کے سارے ہمارے فرائض کا تعین ہے کہ ہم نے کیا ذمہ داری ہے، کیا ہماری، اس میں ہمارے حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی ہمارے جو سرسل چارجز ہیں بیسکلی عام کامن جو ریالٹر کا ایشو ہے وہ تو سرسل چارجز کا ہے. وہ پلاٹ بیچتا ہے، مکان بیچتا ہے، اس کو بعد میں ٹرانسفر کے بعد کوئی پینی نہ دے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کو سر آپ کا چونکہ ریکگنائز ادارہ ہے، اسلام آباد چیمبر بھی، آپ بھی، اور جتنے ایف پی سی سی آئی والے ہیں آپ کو ماشاء اللہ پاکستان لیول پہ آپ جاتے ہیں، فائنانس منسٹری ہو جہاں بھی آپ کی بات جاتی ہے، تو یہ سر کوشش کیجیے گا کہ ہماری جو یہ ریئل اسٹیٹ کی کمیونٹی ہے ان کو ریگولیٹ کروا دیں آپ ہمیں. اس میں ہمیں باقاعدہ رجسٹر کیا جائے. ہمارے لاکھوں ممبر ہیں پاکستان بھر میں فیڈریشن کے سائز والے، تو بلکہ اس میں ایک کنڈیشن ہو کہ جو فائلر ہوگا وہی ممبر بنے گا. تو گورنمنٹ کو لاکھوں کی ٹیکس پیئر بھی مل جائیں گے، ٹیکس فائلر بھی مل جائیں گے. اور اس میں بیسکلی ہوگا کیا، ہمیں لائسنس ایشو ہوگا، اور پورے پاکستان میں کوئی بھی ٹرانزیکشن ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہوتا ہے یا ریالٹر ہوتا ہے ہمارا اس کے علاوہ نہ ہو، تاکہ ہمیں اس طرح ہم سیکیور ہو سکتے ہیں. ہمارا بزنس بالکل سیکیور نہیں ہے سر. بس یہ میری بات. بہت شکریہ رانا اکرم صاحب. یہ بات جو ہے بڑی واضح ہے سر کہ جو نان رجسٹرڈ ہے وہ زیادہ انجوائے کر رہا ہے. ہم جب رجسٹر ہو رہے ہیں تو ڈی این ایف بی پی کے پروٹوکولز بھی ہیں، ایف بی آر والا بھی ہمارے کل کوئی ٹیکس لگے گا اگر سبسڈ کے اوپر تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نے پے کرنا ہے. تو ہماری تو یہ خواہش ہے سر، ہمارے طلبات میں ہے کہ ہم نان رجسٹرڈ جو ریئیکٹرز ہیں ان کو کام کرنے کی کسی رجسٹرار آفس میں ان کو آنر نہیں ہونا چاہیے. تو جیسے ریگولیٹری اتھارٹی آلریڈی اپرووڈ ہے سر، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو ڈاکومنٹس پیش کریں گے، پھر اس پہ بات کریں گے. کرنل امین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. میں سر بتاؤں سہیل صاحب نے شروع میں بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ چہرے گلومی لگ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ لگتا ہے اس سے کہ وہ ریئل اسٹیٹ والوں کے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہمارے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں یہی سب سے پریشانی کی بات ہے کہ حالات کسی کے بھی ٹھیک نہیں. آج اگر کسی نے ایم شور چیمبر والوں کے پاس کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ کی وہ تقریر کرتے ہوئے ایک ایونٹ تھا جس میں اسٹیٹ بینک گورنر بھی تھے اسٹیٹ بینک، تو انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے سارے پوائنٹس دیے، انہوں نے کہا جی ہم سے تو یہ بزنس نہیں ہو رہا، لیکن آخر میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک گورنر کو. انہوں نے ایک باکس اٹھایا، اس میں چابیاں تھیں چیمبر کی، انہوں نے کہا جی یہ لے لیں، آپ خود سنبھالیں، ہم سے نہیں ہوتا. تو یہ حالات ہیں انفارچونیٹلی. اور ایسے ہی ہم لوگ ڈی ایچ اے میں زیادہ ہمارا وہ ہے، ڈی ایچ اے میں ایسے ہوتا تھا، اسٹیٹ آف افیئرز ایز آف ٹوڈے ایسے ہے کہ اس دن گئے ہم ٹرانسفر کروانے کے لیے، انہوں نے کہا جی بریک سے پہلے ایک ٹرانسفر ہوئی تھی، اور بریک کے بعد یہ دوسری ٹرانسفر آپ کی ہے پورے دن میں. آج سے کچھ عرصہ پہلے، مطلب سال پہلے، 6 مہینے پہلے جب یہ حالات نہیں تھے تو یہ ہوتا تھا کہ لڑائیاں ہوتی تھیں کہ یار ہم 2 گھنٹے ہو گئے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری باری نہیں آ رہی، تو لائن لگی ہوتی تھی اور شام کو اوور اسٹے ہوتا تھا، اور اس کے بعد یہ چیزیں چلتی تھیں. لیکن ابھی یہ حالات ہو چکے ہیں. بدقسمتی سے چونکہ چیمبرز کے 2 سہیل الطاف صاحب شروع سے یہ ہیں، باقی لوگ بھی چونکہ ڈفرینٹ فورم سے ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو یہ بھی باور کرایا جائے جو لوگ یہ ٹیکسز، یہ جو بھی رولز بناتے ہیں، انفارچونیٹلی ہوتا ہے یہ ہے. اس کی ایک میں چھوٹا سا ایک آپ کو پرانی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. جنرل مشرف کا دور تھا اور ان کے ساتھ ایک اسٹاف میں ایک آفیسرز تھے، ایک آفیسر تھے، تو ان ایک جگہ پہ ہم اکٹھے تھے کسی انٹرویو کے لیے. ان دنوں آٹا کرائسس آیا ہوا تھا، تو آٹا نہیں مل رہا تھا، خراب مل رہا تھا. میں خود اسلام آباد میں رہ رہا تھا اور پرابلم تھے، مل رہا تھا، خراب مل رہا تھا. یہ تو ادھر یہ ڈسکشن شروع ہو گئی کہ آٹا کرائسس ہے. ابھی انہوں نے جو بریفنگ سنی ہوئی تھی، وہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ کس طرح کی بریفنگ ادھر دی جاتی ہے اور کیا بتایا جاتا ہے ہمارے حکمرانوں کو، کیونکہ انہوں نے تو نہ آٹا خود لینا ہوتا ہے، نہ انہوں نے بازار جانا ہوتا ہے، نہ ان کو آٹے کا بھاؤ کا پتہ ہوتا ہے، نہ چینی کے بھاؤ کا پتہ ہوتا ہے. اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں آٹے کا. ہم نے کہا کیسے مسئلہ نہیں؟ اس نے کہا جی دیکھیے ہمارا تو یہ زرعی ملک ہے، اس میں تو 75% لوگ تو گاؤں میں رہتے ہیں، 25% پیچھے رہ گئے، اس میں سے 20% ہمارے اتنے امیر ہیں کہ 1000 روپے بھی آٹا کلو ہو جائے تو وہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 5% لوگوں کا مسئلہ ہے. ایسے شور مچایا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایکچولی یہ ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ ٹیکس کا جب ایشو آیا تھا تو ایک میٹنگ میں یہ جب پچھلے دنوں انہوں نے بڑھا دیے، یہ ایف پی آر ویلیو بڑھا دی تھی، ڈی ایچ اے کی بھی اور اسلام آباد کی بھی اور ساری. تو ان کو پوچھا گیا ایف پی آر والوں کو کہ آپ نے کیسے بڑھائی، آپ نے یہ ویلیو کہاں سے لی، آپ کے پاس کون سے ایسے ذرائع ہیں، کون سے آپ کے پاس ایجنٹس ہیں جہاں سے آپ نے لی. تو انہوں نے کہا جی ہم نے زمین.com سے ڈیٹا لیا اور وہ کر لی. ابھی ان کو یہ بتایا تھا یار زمین.com اور ایکچوئل ریئلٹی گراؤنڈ پہ جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے.
اس طرح ہماری پالیسیز بناتے ہیں تو اس لیے ان کو بتایا جائے کہ جب بھی اس طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں خدا را جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے انپٹ لے لیا کریں, ان سے ڈسکس کر لیا کریں, اور جو امبیرسمنٹ بعد میں ہوتی ہے ان کو کہ بعد میں آگے پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی چیزیں واپس لے لیں, یہ ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, تو اگر شروع سے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اگر وہ کریں تو آئی تھنک یہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی. اور آئی ایم شیور آپ جب بھی بات ہوتی ہے آپ سے ریئل اسٹیٹ کا تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہے, اور آئی ایم شیور یہ چیزیں بھی ساتھ لے کے چلیں گے, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے مشکور بھی ہیں, اور انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اگین یہ جو بات سر سوری ایک چیز رہ گئی مجھے یہ یاد. اچھا یہ گریوٹی کی نیچر دیکھیے سر, آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ ڈالر نہیں آ رہے اور پرابلم ہو رہا ہے. اس دن میرے ایک انویسٹر ہیں باہر ہوتے ہیں کینیڈا میں, انہوں نے کہا کہ میں نے پراپرٹی بیچنی ہے لیکن مجھے پیسے ڈالر میں چاہیے اور ادھر چاہیے, ابھی ان کو کہاں سے دیں گے؟ میں نے کہا یار یہ نہیں ہو سکتا, ابھی اس کی پراپرٹی ہے, اس کو پیسے چاہیے, وہ رہتا باہر ہے, اس کے پیسے اس کو واپس نہیں مل رہے تو وہ کدھر جائے گا؟ آپ تو یہ کہتے ہیں ڈالر آ نہیں رہے, ادھر جا بھی نہیں رہے, اپنی پراپرٹی لوگ نہیں بیچ پا رہے, وہ کیا کریں گے؟ اچھا سر بہت شکریہ آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا. ویسے جسٹ فار دی انفارمیشن آف آل کہ اگر ہم یہ والا کام کرنے لگ جائے نا سر کہ لوگوں کو پیمنٹ سے فراڈ کرانے لگیں تو یہ میں تھوڑا بات کر رہا ہوں سر, اگر اویلیبل بھی ہو تو میرا خیال ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ملک کے ساتھ پھر ڈس آنیسٹی کے زمرے میں چلا جاتا ہے. بیکاز وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن ایک بندہ ہے اس کی اپنی پراپرٹی ہے, اس نے پیسے باہر ہی لے کے جانے ٹیکن سر, پوائنٹ از ٹیکن. اچھا سر جو ابھی ایسے ہے سردار صاحب نے پہلے ذکر کیا سر, آپ بھی ابھی نا بجٹ سیشن بھی اگلے مہینے 2 مہینے میں جو پری بجٹ پروپوزلز کا ٹائم بھی سٹارٹ ہو جائے گا, تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں سر, اور میرے پاس وہ پوائنٹ نوٹڈ بھی تھا, بات ہو چکی کہ ہمارے ساتھ بات کیے بغیر انہیں کوئی قانون نہیں بنانا چاہیے. تو بیسیکلی ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ آج ہمیں اگلے بجٹ کے لیے جو پروپوزلز ہیں وہ بنا کے ہیمپر کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز ایک دفعہ بجٹ اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو واپس ریورس کروانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی سر ہم چاہ رہے ہیں وائنڈ اپ کرنے کی طرف. میرے ساتھ ریکا کی پوری ٹیم ہے, ریکا مینیجنگ کمیٹی میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, حاجی مقصود صاحب, جو اسرار صاحب. جی سر فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو پروپوزل بن رہی ہیں اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے بینک کا وہ بہت زیادہ 14-15% پہ ہے, تو لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں جمع کروا رہے ہیں, اور جو لون لیتے ہیں وہ کم کیا جائے تاکہ لوگ گھروں کے لیے جیسے کہ پاکستان میں, تو میری یہ تجویز ہے, اس کو میں نوٹ کرنا ہے. بہت شکریہ جی ایڈوزیٹی صاحب. کہیں کوئکلی وائنڈ اپ کریں گے, اگلے 5-7 منٹ میں ہم کلوزنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم جی, میڈیا سیکرٹری ریکا ڈی کے صاحبہ. بیسیکلی تمام دوستوں کو بہت شکریہ, انہوں نے بہت اچھے پوائنٹ کی, اس کے بعد گنجائش نہیں پوچھتی, لیکن ایک پوائنٹ جو کہ جس نے عمران خان کی گورنمنٹ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا, جس طرح ایمنسٹی اسکیم لے کر آئے تھے اور کنسٹرکشن پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں. آپ کی اگر دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے بجٹ کے حوالے سے تو گورنمنٹ کو اس چیز پہ قائم کیا جائے کوئی ڈالرس کی ایمنسٹی لے کے آئی جائے, اور اسپیشلی اس کو لنک کیا جائے ایف ڈی آر کے ساتھ, تاکہ ایک تو لوگ ایمنسٹی کی صورت میں جس طرح پیسے اس کو بلیک منی کو وائٹ کر رہے تھے اس کو مینیج کیا جائے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈیفیسٹ آتا ہے ایف ڈی آر میں. اور بہت شکریہ جاجی صاحب. 2 ایسوسیشنز کے تقریباً 2-3 لوگ موجود ہیں. ایک ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہے, جنرل سیکرٹری موجود ہے. ان میں سے کوئی دوست اگر بات کرنا چاہتا ہے, کرنل عمران گلزار, انیس صاحب, آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کائنڈلی 1 منٹ اگر لے لیں. اس کے بعد پھر میں بائک ہینڈ اوور کر رہا ہوں پریزیڈنٹ چیئرمین کو. اسی طرح سے اسلام آباد اسٹیٹ ایسوسیشن سے آپ کے ساتھ جو ممبران آئے ہوئے ہیں ان میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کائنڈلی 1 منٹ لیں گے. یو ول وائنڈ اپ ان 5 منٹس. جی مرزا شاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی باتیں ہو گئی ہیں, تو جو مین چیز ہے ایک ہی ہے کہ وہ ٹیکسز کے بارے میں, وہ مسلط اجاز صاحب, سردار طاہر صاحب اور چیمبر کے تمام دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو مین چیز ہے وہ ٹیکسز کے بارے میں ہے, اور یہ دیکھیں کہ ہر بندہ پریشان ہے, پراپرٹی جتنے دوست ہیں سب پریشان ہیں. تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر اچھے طریقے سے نہیں ہوتا تو ہم احتجاج کرنا چاہیے, ہم ایف او آر کے ساتھ کھڑے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ جی مرزا صاحب. اسلام آباد اسٹیٹ ایسوسیشن سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں نعمان صاحب,
آپ کے سر بابر اسرار صاحب ہیں, بابر ستی صاحب ہیں اور ذوالفقار صاحب ہیں. ان میں سے جو دوست کوئی ایک بات کر لیں, کائنڈلی 1 منٹ لے لیں جی پلیز. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ جناب, یہاں پر آ کے بڑی خوشی ہوئی اور بہت کچھ یہاں پر آ کے سیکھنے کا بھی موقع ملا. تو جہاں پر بہت سننے والی باتیں کی گئی, جہاں پر ہماری گورنمنٹ ہے, ہماری اس کی جو ذمہ داری ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں جو ہیں ہمارے ڈیلرز کی بھی ہیں, جس کے لیے ہمیں بھی ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح اپنے اس ویلفیئر جو ہم جس یہ کام کر رہے ہیں, کس طرح ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جناب ہم جہاں پر جس بھائی کی انویسٹمنٹ, اپنے انویسٹر کی انویسٹمنٹ کروائیں اور جو بھی کام کریں اس کو پیوریفائی کرنا چاہیے, اس کو دیکھ سن کر کرنا چاہیے کہ ہم آیا کہ جہاں پر انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں, جس سوسائٹی میں کروا رہے ہیں اور جس جگہ پر کروا رہے ہیں, آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بیسیکلی ہمارے بہت سارے جو کلائنٹ ہیں, ہمارے انویسٹرز ہیں, وہ ہماری وجہ سے جو ہے نا وہ اس جو ہماری اسٹیٹ جیٹ جو ہماری پراپرٹی سے جو لوگ ریلیٹڈ اس سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, انویسٹمنٹ اپنی اٹھاتے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ گلبرگ کی مثال لیں گے, بحریہ کی مثال لے لیں, بہت ساری ایسی جگہ پر ایشوز آ رہے ہیں جس میں جو بیسکلی جو ذمہ داری ہے ان اداروں کی بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو کلیئر کریں, اور جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہاں پر ہم جن کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں وہ سیف بھی ہونی چاہیے. تو ماشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے سردار طاہر صاحب کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری اسٹیٹ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کے جو ممبران کی تعداد ہے اس میں بھی ماشاءاللہ بڑی حد تک اس میں تعداد میں اضافہ بھی ہوا ہے, اور انہوں نے مختلف سیکٹر کے اندر انہوں نے لوگوں کو نمائندگی بھی دی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم مل جل کر اس جو انڈسٹری کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ جی. میں اپنی کمیٹی کی طرف سے, اپنی طرف سے اور اپنے وائس چیئرمین کی طرف سے تمام اسپیکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بی ریسٹ ایشورڈ کہ جو بات چیت یہاں پہ ہوئی ہے یہ ڈاکومنٹ ہوگی, اور انشاءاللہ العزیز اس کو آئندہ کے لیے ریفرنس کے طور پہ بھی استعمال کیا جائے گا, اور ان رائٹنگ انشاءاللہ یہ منٹس کی شکل میں چیمبر کو بھی پیش کی جائے گی تاکہ اس کو اپروپریٹ لیول پہ ایڈریس کیا جائے. نو آئی ہینڈ اٹ اوور ٹو سردار تنویر صاحب فار کلوزنگ. تھینک یو ویری مچ جی. میری بھی کمیٹی کی طرف سے جو لوگ تشریف لے کے آئے سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھوڑی لمبی ضرور ہوگی میٹنگ مگر تفصیل سے بات ہوگی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں لاسٹ میں سہیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر 2-1 باتیں کر کے آپ کلوز کرنے, چونکہ سردار طاہر صاحب نہیں سن سکے تھے آپ. بہت شکریہ. اب آپ نے مثال آخری راکھی اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا. جی تھینک یو ویری مچ. پہلے تو سردار طاہر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ. سردار طاہر صاحب کے ساتھ وہ ہم نے میٹنگ جو کی وہ میں بتا رہا تھا کہ چیئرمین ایف بی آر سے جب سوال پوچھا کہ کتنے 7E میں آپ کو آئیں گے تو وہ پہلے تھوڑے سے پریشان ہوئے کیونکہ ورکنگ کوئی نہیں تھی. پھر ایسے انہوں نے فائل شائل دیکھ کے تو کہنے لگے 12 ارب روپے, اور پھر مفتاح اسماعیل نے فوراً کہا کہ 0.5 کر دیتے ہیں. یہ فوراً کہا تھا, لیکن وہ تھا کہ اچھا چلیں پھر اگلے ہفتے وہ اگلا ہفتہ آیا ہی نہیں. اور لیکن وی ریمینڈ ان کانٹیکٹ. اب وہ جو آپ کی بات ہے نا جو ٹیلی فون سن رہے ہیں, وہ یہ صورت یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. وہ جیسے سردار طاہر صاحب نے بھی کہا, اس نے اس 7E نے یہ ڈیم رینٹل انکم نے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ کانفیڈنس شیٹر ہو گیا. ابھی کوئی ڈیٹیل میں سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا, اس کو یہ ڈر پڑ گیا ہے کہ یہ میں نے کوئی پلاٹ لیا, میں نے کوئی پراپرٹی لی تو اس پہ مجھے وہ ڈیم رینٹل انکم آ جائے گا, چاہے اس پہ نہ بھی آتا ہو. تو وہ ڈر جو ہے اس نے اس خوف نے اس سیکٹر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. یہ اب کیسے ٹھیک ہوگا, آپ کی بات ہے وہ 52 چیمبر اکٹھے تھے, اور جس قسم کی وہاں گفتگو ہوئی ہے یہاں سے کوئی مختلف نہیں ہوئی. ایک پوائنٹ ان ٹائم ایسی بھی بات آئی کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کریں.
پھر ہم نے کہا کہ وہ چیمبرز شاید ابھی اپروپریٹ نہ لگے، ویمن چیمبر ہیں، ہم بھی ہیں، ہم ادھر سڑک پہ احتجاج کرتے ہوئے، لیکن اس نہج تک چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. سو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آج آپ نے کی ہے اور یہ وہاں ہم نے ڈسکس نہیں کی اور پھر آپ کہتے ہیں پہنچا دیں، تو پہنچا دی ہیں، لیکن جہاں پہنچائی ہیں وہ انڈیفرنٹ ہیں. اس وقت حکومت تو کوئی نہیں ہے، دیر نو گورنمنٹ. کون سمجھ ہی نہیں آ رہی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. حالات ایسے ہیں. میں اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کنیکٹڈ رہنا ہے. وی ہیو ٹو ریمین، یہ یونٹی جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور پھر وہ جو بات ہے جی، آپ اپنی ایسوسیشن کو رجسٹر تو کرائیں ڈی جی ٹی او کے پاس. ایف پی سی سی آئی کے بھی ممبر بنے. سردار صاحب یہ تو کوئی بات نہیں. تو میرا خیال ہے سردار تنویر صاحب آپ ساتھ مل کے میرا خیال ہے اس پہ ایک منٹ مجھے اجازت ہے آپ؟ جی پلیز. سر جو ریئل اسٹیٹ ہے نا جی، یہ نہ انڈسٹری ہے نہ ٹریڈ ہے، یہ ایک سروس پرووائڈر شعبہ ہے. بالکل اس طرح جس طرح ڈاکٹر ہیں، میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، وکیل ہیں، بار کونسل، اور اسی طریقے سے نرسز ہیں، نرسز کونسل. حقیقت میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا جو قانون بنتا ہے وہ ریئلٹر بنتا ہے، ریئلٹر کونسل بنتا ہے. خان صاحب اگر رہ جاتے نا تو اس بجٹ میں ہمارا ریئلٹر کونسل کا بل پاس ہو جانا تھا. ریئلٹر کونسل کے ساتھ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ باڈی بنتی ہے جو مکمل طریقے سے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کرتی ہے. تو اسٹل ریئلٹرز کا ریئلٹر کونسل کا فارمولہ پڑا ہوا ہے. اگر انہیں کہیں عقل یا تھوڑا سا فرصت ملی تو انشاءاللہ سر یہ ریئلٹر کونسل بنے گی سر انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، میں سردار صاحب یہ اس وقت بھی گورنمنٹ میں جتنے ہیں اس میں علیم خان ہو گئے، سعد رفیق وغیرہ ہو گئے، ان کا تو اپنا بزنس ہی ہے. لاہور کی کے جو ساتھی ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں ہے؟ یا یہ کنوے تو ہم نے تو بڑا وہ میں کہے گا جس طرح ہو سکتا تھا. خرم دستگیر امپورٹنٹ منسٹر ہے، وہ جتنا ہو سکتا ہے شاید اس سے زیادہ ہی ان کو سنا کے اور بھجوایا ہے. اور وہ کچھ نہ کچھ تو وہ اثر لے کے گئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سب اچھا ہے اور میں کچھ 4-5 باتیں کر کے اور یہ بتا کے کہ بجلی ایسی ہے اور بجلی ویسی ہے تو وہ چلے جائیں گے. لیکن ہم نے تو انہیں پوری طرح سمجھا کے بھیجا کہ یہ تو ایس او ایس کالز ہیں. ایس او ایس کال کا مطلب ہے سیو آر سولز اینڈ دس از دا لاسٹ کال دیٹ بزنس کمیونٹی از گیونگ. تو وہ لیکن کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ کریں یا نہ کریں؟ آئی تھنک میں آپ کی بات میں بھی وزن ہے کہ وہ کسان اور وہ اپنا کام کروا کے گئے. اور یہ شاید ابھی وہ جو الیکشن کی صورتحال ہے وہ چیمبر پریزیڈنٹس کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ چیزیں ٹھیک نہ کی گئی تو ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے، ہم الیکشن میں ووٹ نہیں دیں گے اس پارٹی کو. یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہو سکتی ہے، لیکن شاید اپنے آپ سے ہی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم وہاں کھڑے ہوں گے؟ will we be able to live up to that؟ تو چیزیں تو ٹھیک کروانے کی ضرورت ہے. اور بزنس کا آپ کو ایک بات میں بتا دوں، یہ اسی طرح ہے کہ آپ نبض دیکھیں تو اگر وہ ٹھیک چل رہی ہے تو سب ٹھیک چل رہا ہے. ایک بزنس خراب ہے اس کا مطلب سارا بزنس کہیں نہ کہیں سارے بزنس میں خرابی کنیکٹڈ ہے ہر چیز. تو یہ اور کچھ چیزیں تو جو ڈائریکٹ آپ کو افیکٹ کر رہی ہیں ان کا تو اثر ہے ہی ہے، بٹ ادروائز سارے بزنسز جب افیکٹڈ ہیں تو آپ کے سیکٹر نے تو خواہ افیکٹ ہونا تھا. سو ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ریلیٹڈ ہیں. اور
یہ جو چیمبر کا کام یہ ہے کہ اکانومی جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. چیمبر کا کام ہے کہ ان سے پالیسیز اچھی بنوانی ہے. چیمبر کا کام ہے یہ کہنا کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہو. یہ دیکھیں ابھی ان کا کیا حال ہوگا. دیکھیں نا وہ جنہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں اور یہ سوچ کے کہ اتنا اچھا کنسٹرکشن پیکیج ہے اس میں ہم کر رہے ہیں, اور کتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دی, وہ انویسٹمنٹ چلی. اب گورنمنٹ کو بابر کرانے کی ضرورت ہے. یہ اس کو گورنمنٹ کو ہی نہیں, آئی تھنک پبلک کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی اس بات میں بھی بڑا وزن ہے کہ وہ ڈالر جو یہاں آنے تھے وہ ڈالر جانے شروع ہو گئے ہیں دبئی میں, وہ ٹرکی میں یا ملیشیا میں واٹ ایور. تو یہ بتانے کی ضرورت ہے نا جی, یہ تو ایک پبلک سپورٹ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ریئل اسٹیٹ مافیا ہی لوگ سمجھتے ہیں, اس میں یہ وہ جو 80% آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا. تو یہ آپ کس طرح دیکھیں نا, ایک آپ نے کوئی پلازا بنانا ہو نا تو اس کی جتنی اچھی آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ تو اتنا بڑا آپ کا پرابلم ہے, اس کی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی اس لیول کی. ایک سردار صاحب, ایک اسلام آباد کا پلازا ہے, ایک کنال کا پلاٹ ہے, تو مارکیٹنگ آپ نے ایسی اچھی کر دینی ہے کہ وہ پورے پاکستان کا یہ پرابلم ہے. تو ایکسپرٹیز تو ہے نا, اٹ از ہاؤ بیسٹ کین یو پٹ اٹ فارورڈ. تو میرا خیال ہے لیڈرز آپ کے پاس بہت اچھے ہیں, صدر اعجاز صاحب بھی اور سردار طاہر صاحب بھی. اب یہ راستہ یہ بھی آپ کو دکھائیں اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, وی ہیو آلویز اسٹوڈ بائی یو. اور پہلے وہ آپ نے بات کی اسحاق ڈار صاحب کی, اسحاق ڈار صاحب کے وقت میں بھی پھر ہم ہارون اختر صاحب ہماری ریسکیو کو آئے جی, وہ اس میٹنگ میں وی ور دیئر, اور وہ مطلب کوشش کرتے رہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ ابھی دیکھیں وہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے سب کو بہت نوازا ہے, اس ملک کی وجہ سے ہی ہے, اور اس ملک میں پوٹینشیل بہت ہے. یہ میں بتا دوں 2002 میں 1-2 کی بات ہے, مشرف صاحب نے بلایا تو ملک ریاض نے کہا کہ یہ مجھے مارگلا کو ہری پور سے کنیکٹ کرنے کی اجازت دے دے تو میں پاکستان کا قرضہ جو ہے یہ اتار دوں. اور میں اس میٹنگ میں موجود تھا, یہیں ہوئی تھی. تو وہ اگلے دن یہ اخباروں میں آیا تو رویداد خان صاحب نے اس پہ کیمپین چلا دی کہ یہ تو انوائرمنٹ کے اگینسٹ ہوگا. لیکن پوٹینشیل کی جہاں تک بات ہے تو پوٹینشیل تو یہ ہے کہ ایک روڈ کنیکٹ کرنے سے آپ کا قرضہ چاہے وہ اس وقت 20-30 بلین ہی تھا وہ اتر سکتا ہے. تو یہ 130 بلین بھی کوئی بہت بڑا نہیں. ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, فوکس ٹھیک نہیں ہے, سنسیریٹی نہیں ہے. اگر وہ ڈائریکشن اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ ریئل اسٹیٹ بھی اس میں یہ سونا ہے, ابھی بھی ہے. یہ کچھ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, انشاءاللہ اس میں سے نکلیں گے. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ نے تو اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے اور اس میں دم ہے. یہ انشاءاللہ پاکستان ادھر ہی ہے, اور جس نے اس وقت بھی انویسٹمنٹ کی وہ بہتر ہوگا. یہ ملک جو ہے وہ انشاءاللہ اس دلدل سے نکلے گا, اور ہم نے اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا ہے. میرا ایک کوشچن ہے سردار طاہر صاحب سے اور مسترد اعجاز صاحب سے جو ہمارے بانی ہیں ہماری ریئل اسٹیٹ کے, تو اور ساتھ چیمبر کے بھی سینئر رہنما یہاں پہ موجود ہیں. تمام ڈسکشن آج ہم لوگوں نے کی, اور اپنے ریئل اسٹیٹ کے اندر جو اور اس کے علاوہ بزنس کے اندر جو ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں, تمام لوگوں کے حالات خراب ہیں. تو آج جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ
مجھے طاہر صاحب سے اور مسرت اجاز صاحب سے آنسر چاہیے کہ یہ سب چیزیں آپ ہمارے ایوان بالا تک ہمارے میسیجز اور یہ تمام چیزوں کو درست کرنے کے لیے ان تک پہنچائیں گے، اور لیٹ سی وہ نہیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے اور ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو کیا ہم 2016 والا پاور شو ان کو دکھائیں گے یا کیا کریں گے؟ اس حوالے سے مجھے سوال آنسر چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گزارش تو یہ سر کہ اس کا جو موجودہ حکومت ہے نا، آنکھیں اندھی ہیں، زبان کٹی ہوئی ہے، کان سن نہیں رہے۔ ہم ضرور جائیں گے حکومت کے ایوانوں میں، پر یہ 3 کلیے آپ ذہن میں رکھیے، جو رزلٹ ملے گا آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ ہمارا کام ہے ٹکر مارنا، پہلی دیانتداری سے، کیونکہ پچھلے بجٹ سے پہلے ہی ہم حکومت کے ایوانوں میں، بلکہ مفتاح اسماعیل بجٹ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایک طرف سردار صاحب ہیں، ایک طرف ایک اور دوست ہیں، اور وہ رستے میں اس کو حال میں کہ سر جو کمٹمنٹ کی ہے ذرا خیال رکھیے گا، انہیں فکر نہ کریں، اندر جا کے ظالم کے بچے نے 2% اور بڑھا دیا۔ تو حالات اگر کوئی گڈ ہوپس والی بات تو اب نہیں ہے، اب تو گڈ ہوپس ہے، اب صرف ایک کام ہے، وہ یہ ایک کام ہے کہ ہم نے اپنی جدوجہد کی ابتدا 16 جنوری 2023 سے کر دی ہے۔ پاکستان کے 20 شہروں میں کانفرنسز ہوئی ہیں اور اپنی تمام چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اب ہمارا اگلا سٹیپ ہوگا، پاکستان کے ہر شہر میں، مرکز میں ہر ایسوسیشن اپنا اپنا جلسہ جلوس کا اہتمام کرے گی، اور پھر اس کے بعد 10 سے 12 دن کے بعد ہم سب اسلام آباد ہوں گے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے نہ نکلنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم ڈیلر، جب تک گاڑی میں اے سی نہ چل رہا ہو، ہیٹر نہ چل رہا ہو، دفتر میں اے سی نہ چل رہا ہو، ہم لوگ بائلر کے بچے بن گئے ہیں سر، وہ دیسی مرغی کے بچے نہیں رہے۔ ہم سوچتے ہیں یار یہ اے سی کے اندر ہی سارا کام ہو جائے۔ اس کام کے لیے تو روڈوں پہ نکلنا پڑے گا، اور روڈوں پہ نکلنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر آدمی اگر آج یہ سوچے کہ میں نے آج ہی سے لوگوں کا ذہن بنانا ہے کہ اگر بچوں کا رزق روزگار بچانا ہے تو ڈی چوک جاؤ، اور جو ہمارے بڑے ڈیلر جو ہیں نا، جو نازک ہیں بہت زیادہ، وہ نہیں جا سکتے، تو ان کو چاہیے کہ 50-50 100 عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، جو آصف نے کہا نا 80%، اس کو اسپانسر کریں کہ یار اوکے ہم تو نہیں نکل سکتے نا سردی میں، تو یہ 100 بندے کی جو تام رہائش، جو ان کے چائے کا، وہ سب ہم ارینجمنٹ کریں گے۔ تو اگر یہ کام کر دیں گے سر تو بہت کامیاب رہے گی تحریک، جس کے لیے اب باقاعدہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے اس کا رزلٹ آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ مغرب کو بھی نام جی بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اٹ واز اے ویری فروٹفل ڈسکشن۔ جو میٹنگ منٹس ہیں وہ اس کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کر لیے جائیں گے، میں چیئرمین دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بیٹھ کر کے ایک دفعہ فارورڈ کر دیجیے۔ یقیناً ایشوز بہت زیادہ ہیں، بٹ حل بھی ہم نہیں کرنے ہیں۔ کل ہماری جب صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہماری تمام ڈسکشن کو سمرائز کر دیا کہ پرابلم کا ہمیں پتہ ہے، سلوشن ہمارے پاس ہے، ول ٹو ڈو نہیں ہے۔ سو یہ جو گیپ ہے سلوشنز کے ساتھ اور ول ٹو ڈو کے ساتھ، اس کو بھی ہم نہیں پوچھ کر کے کمپلیٹ کرنا ہے۔ سو ایز رائٹلی سیڈ بائی مائی گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب، اور میں نے بھی آپ سے یہی بات کی میٹنگ کے شروع میں کہ راولپنڈی چیمبر پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا، ابھی آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ مل کے ایک پر امید طریقے سے کوشش کریں گے کہ مسئلے حل ہو جائیں اور پاکستان دوبارہ ترقی کی راہ پہ۔